والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی وأہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم معزز سادات کرام، جمیع عاشقان اہل بیت، سبحان اللہ، مریدین علی و حسین، خدام سیدہ زہرا و سیدہ زینب علیہم السلام، سب کی بارگاہ میں محبت و برا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج عشق علی ابن ابی طالب میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا موضوع جس پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہے اہل بیت اطہار اور سلف صالحین کا اہتمام. یعنی امت کے نیک اور صالح لوگوں کا اہل بیت سے کیسے رشتہ رہا. سبحان اللہ، اہل بیت سے بولیے کیسا رشتہ رہا، یہ آج کا موضوع ہے. یہ موضوع بیان کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارا اہل بیت سے کیسا رشتہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو حصوں میں گفتگو کو میں تقسیم کروں گا، منقسم کروں گا. حاضرین یاد رکھ لیں، میں داد مانگتا نہیں ہوتا، داد مانگتا نہیں ہوتا، لیکن اللہ میری زبان پر ایسے جملے جاری فرما دیتا ہے کہ اسے سن کے جس کو سمجھ ہو وہ چپ رہ نہیں پاتا، وہ چپ رہ پاتا. اس لیے میں آپ کو دیکھتا جاؤں گا، میں داد نہیں مانگتا، میں دیکھتا جاؤں گا میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا وہ کنجوس شخص ہے کہ جو اچھی بات پر داد نہ دے سکے، اچھی بات پر داد نہ دے سکے. اس لیے نیم مردہ ہو کے نہیں بیٹھنا، بے ہوش ہو کے بیٹھنا، باہوش ہو کے بیٹھنا. کیا؟ باہوش ہو کے بیٹھنا. آپ کا ذوق، آپ کی توجہ مجھے بتائے گی کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا. ٹھیک ہے جی، باذوق ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ منافقین تھے. حضور کے زمانے میں بھی بولیے کچھ. ان کے حلیے بالکل اہل ایمان کی طرح تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، ان کا ظاہری حلیہ بھی، پگڑی بھی پہنتے تھے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے.
لیکن اللہ نے جو ان کی خاص علامتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت ذکر کرنے لگا ہوں. وہ یہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں. جب آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ کو خوشی پہنچے تو یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شاہپور والوں، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں، ہمیشہ پہچان لیں ایسے منافقین آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. اور یہ آج کے دور کے منافقین اس دور کے منافقین سے زیادہ برے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہاں، جب حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اپنے گھروں میں تنہائیوں میں خوشیاں کرتے تھے کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ، اور جب حضور کو کوئی خوشی پہنچتی تو وہ اپنے گھروں میں سوگ کرتے تھے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، انہیں خوشی کیسے پہنچی. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے جو منافقین ہیں وہ اس کے الٹ ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ برے ہیں. اگر ہم حضور علیہ السلام کی خوشی کی بات کریں ذکر علی المرتضیٰ کی صورت میں، جب ذکر علی ہوتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں. جب ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں. جب ذکر امام حسن و حسین علیہ السلام ہوتا ہے حضور خوش ہو جاتے ہیں. حضور خوش ہوتے ہیں اور مومنین بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن جو آج کے دور کے منافقین ہیں وہ اعلانیہ طور پر بگڑ جاتے ہیں. اس دور کے منافق تو کمروں میں بند کمروں میں بگڑتے تھے نا کہ یہ کیا ہو گیا، انہیں خوشی کیوں پہنچی. آج کے منافقین اعلانیہ سپیکروں میں محفل جما کے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کو خوش کیوں کیا. سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ بھئی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرق کوئی نہیں ہے. اسی طرح حلیے مذہبی، اسی طرح نماز کی پابندی بھی، دین کی پابندی بھی، میٹھی میٹھی باتیں بھی ہیں، سب کچھ اسی طرح ہے. لیکن وہ منافقت میں بڑھ گئے. وہ حضور کی خوشی پر بند کمروں میں دکھی ہوتے تھے، یہ اعلانیہ طور پہ دکھی ہوتے ہیں کہ کوئی ذکر اہل بیت زیادہ کیوں کرتا ہے. اور حسین کا درد سنایا جائے تو حضور دکھی ہوتے ہیں. حسین کا درد سنایا جائے تو حضور بولیے. یاد رکھ لیں شاہپور والوں، آپ لوگوں کا وہ رشتہ ہی نہیں آل رسول سے جو ہونا چاہیے. آپ میں سے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا میرے چند قریب رہنے والے مریدوں کے علاوہ، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کتنا پڑھا ہوا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے آپ ہر ان پڑھ جاہل خطیب کی رائے ہمارے بارے میں قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے آپ لوگوں کا معیار. اور شکوہ بھی اپنوں سے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ وفا کی توقع ہوتی ہے. اور مرزا غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. تو جس دن آپ سے شاہپور والوں توقع اٹھ گئی پھر گلہ بھی کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا علم اور کن چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اس لیے آپ ہر ایرے غیر جاہل خطیب کی بات پر کان دھر لیتے ہیں اور یقین کر بیٹھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، چاہے وہ بہتان اور الزام سے کام لے رہا ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. تو میری بات سنیں، توجہ کریں. میں کوئی بھی جملہ بولوں گا میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں. اگر اس کے پیچھے میں قرآن اور حدیث پیش نہ کروں میں خطاب کرنا چھوڑ دوں گا. اس سے بڑی کوئی بات کر سکتا ہوں؟ بولیے. تو توجہ کریں، جاگ کے بیٹھیں، جاگ کے. مجمع جاگا ہو تو پھر خطیب کلام کرتا ہے نا. نہیں، نعروں سے نہیں جگانا، نعرے بیچ میں تھوڑے تھوڑے لگائیں گے، یہ جاگے نظر آئیں گے. توجہ. تو میں نے کہا اہل بیت کا ذکر کریں حضور خوش ہو جاتے ہیں. حضور بولیے. لیکن منافق بگڑ جاتے ہیں. منافق بولیے. اور حسین کے درد کی بات ہو تو حضور دکھی ہو جاتے ہیں. ایک ایک جملے کے پیچھے حدیث ہیں، حدیث صحیح ہے. حضرت جبرائیل نے جب بتایا یا رسول اللہ آپ کا یہ صاحبزادہ کربلا میں شہید ہو جائے گا، حضور دکھی ہوئے کہ نہیں؟ حضور روئے کہ نہیں؟
बोलिए ना, हुसैन अभी शहीद भी नहीं हुए, हुजूर रो रहे हैं। आपने हुसैन का दर्द और हुसैन का गम उठा के आम लोगों के गम जैसा बना दिया है। इससे बड़ी भी कोई जहालत और मुनाफकत और मुदाहनत हो सकती है? थोड़ी सी डबलिंग कम कर, आवाज ऊंची करें, बड़ी थोड़ी सी आवाज कर। इससे बड़ी भी कोई मुनाफकत हो सकती है? हुसैन का दर्द बयान किया जाए, हुजूर दुखी होते हैं। हुसैन का दर्द आम दर्द जैसा नहीं है, हुसैन का गम आम गम जैसा नहीं है। समझ आ रही है या नहीं? तो मैंने कहा कि मुनाफिकीन आज के उन मुनाफिकों से भी बड़े मुनाफिक हैं। कैसे? जिक्र अहले बैत करो, हुजूर खुश होते हैं, ये बिगड़ जाते हैं। और दर्द हुसैन बयान करो, हुजूर दुखी होते हैं और ये शादियां करते हैं। ये मुहर्रमों में शादियां करते हैं, एहतमाम से, चिड़ और जिद से, और मसले बयान करते हैं। कहते हैं मुहर्रम में शादी करना कौन सा हराम है? कभी किसी ने नहीं कहा हराम है, ना कभी अहले सुन्नत में से किसी ने कहा हराम है, ना अहले तशय्यो में से किसी ने कहा हराम है। मुझे मालूम है। फिर शादी क्यों नहीं करते? हराम नहीं है, अहले बैत का एहतराम है। अहले बैत का बोलिए एहतराम है। आपको दलीलें दे के गुमराह किया जाता है कि हुजूर ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा तो सोग है ही नहीं, 3 दिन से ज्यादा तो सोग, इसलिए हम हुसैन का सोग क्यों करें? मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं दलील हदीस से न दूं मेरी बात को रद्द कर दें, और अगर मैं दलील हदीस से दूं उसके बाद भी आपके अंदर शक रहे तो आपका कोई इलाज नहीं है, आपका कोई इलाज नहीं है। सुने, हुसैन और अहले बैत का मामला आम लोगों जैसा नहीं है। इन्होंने उठा के उन्हें आम लोगों के साथ मिला दिया। अरे हुजूर सुने, सहाबा किराम और अहले बैत हम दोनों का एहतराम करने वाले, हम तमाम सहाबा का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रख लें ये फर्क मेरे नबी ने समझाया। सहाबा हुजूर के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते थे और अहले बैत हुजूर के कंधों पर सवारी किया करते थे। अभी भी इंसान नबीना है कि फर्क पता ना चले? बस थोड़ी सी बारीक कर बैठे। अभी भी नादान है कि फर्क नहीं जान रहा? फर्क बोलिए, नहीं जान रहा कि फर्क क्या है। आम बच्चों के बारे सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मस्जिदों को बच्चों से दूर रखो, पागलों और बच्चों से, क्योंकि बच्चे गुलगपाड़ा शोर मचाते हैं मस्जिद में। छोटे बच्चे, सेंसलेस, जिन्हें अभी शऊर नहीं है, इतने छोटे बच्चे हुजूर ने फरमाया मस्जिद में न लाओ। आम लोगों के लिए, सहाबा के बच्चों के लिए ये हुक्म था, हुजूर ने फरमाया इन्हें मस्जिद से दूर रखो, मस्जिद को पागलों और बच्चों से दूर रखो। और हसनैन का मामला कैसा है? हाय हाय, हसनैन का मामला कैसा है कि मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम में खड़े हैं ना, क़याम में खड़े। इमाम तिबरानी ने इस हदीस को बयान किया लमौजमुल औसत में। तो कभी हसन आके घुटने से लिपट जाते हैं, हुजूर खड़े हैं क़याम में, हुजूर हालत नमाज में ही उन्हें उठा लेते थे। क्या वो सजदे वाली रिवायत आपने सिर्फ सुनी हुई है ना, मैं क़याम वाली रिवायत भी सुना रहा हूं। हुसैन को सिर्फ सजदे से रिश्ता नहीं है, हुसैन को पूरी नमाज से रिश्ता है। हुजूर क़याम में भी उठा लेते हैं। क्या हालत क़याम में उठाए रखते। सना भी पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ रहे हैं, सूरत भी पढ़ रहे हैं, हुसैन भी साथ सीने से लगा हुआ है। हाय 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 हाय। और सजदे में जाते हैं तो पुश्ते मुबारक पर सवार हो जाते हैं। एक सहाबी कहते कि मैंने उन्हें इशारे से ना ऐसे नीचे उतरने को कहा, तो चूंकि सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी नमाजें ठीक रखा करो, जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे पीछे भी देखता हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो हुजूर तो पीछे भी वैसे ही देखते हैं ना। तो उन्होंने तो इशारा किया ना, ऊपर बैठे हुए थे सजदे की हालत में। जब हुजूर ने सलाम फेरा, हुजूर ने फरमाया इन्हें मना ना किया करो, इन्हें पुश्त पर सवार होने से मना ना किया करो। अलगर तवील हदीस है, आप जानते हैं। तो आम बच्चों के लिए हुक्म ये हुजूर ने फरमाया मस्जिद को पाक रखो पागलों से और बच्चों से, कि इबादत में डिस्टर्बेंस आती है, इबादत में खराबी आती है।
عبادت سے توجہ ہٹ جاتی ہے. فرمایا بچوں سے پاگلوں سے مسجد کو دور رکھو, مسجد کو پاک رکھو. آپ کے لیے یہ حکم ہے. اور حسنین کے لیے حکم کیسا ہے؟ جو سجدے میں بھی روکے, حضور فرماتے خبردار انہیں نہ روکو, میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. آپ نے عام معاملہ بنا دیا. نہیں بات سمجھ رہے؟ بولیے, سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور آقا علیہ السلام سب سے سخت حکم خطبے کا ہے. کس کا بولیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی بات کر رہا ہو اور کسی نے اسے بھی کہا نا چپ کر, تو اس نے بھی فضول بات کی, اس نے خطبے کا ادب توڑ دیا. یعنی یہ بات بھی نہیں کر سکتے خطبے کے دوران. یہ ہے خطبے کا ادب. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین مسجد میں تشریف لے آتے ہیں. بچپنا ہے, لڑکھڑا رہے ہیں, ابھی بچپنا ہے نا, چھوٹی عمر مبارک, لڑکھڑا رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ منبر پہ بچھا دیا. اپنے ساتھ بولیے, حضور اپنے ساتھ منبر پر بچھاتے رہے. جان لیں میرا تعلق تحقیق اور تعلیم سے, تحقیق میرا شعبہ ہے. کیا؟ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج کیا؟ ہمارے پاس 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے. کتنی؟ 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے. میں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. حضور نے منبر پر اپنی موجودگی میں, خود جب سرکار منبر پر موجود ہیں, اپنی موجودگی میں منبر پر صرف 3 لوگوں کو بٹھایا ہے. بولیے کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو منبر پہ آنے کی اجازت دی. کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو. یا غدیر خم کے مقام پر مولا علی کو منبر پہ کھڑا کیا اپنے ساتھ, یا امام حسن و حسین کو خطبے کے دوران منبر پہ اپنے ساتھ تشریف فرما رکھا. اس کے سوا حضور منبر پر تھے, کسی اور کو منبر پہ آنے کی اجازت نہ ہوئی. آپ نے ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا بنا دیا. یہی تو گمراہی ہے جو آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ منافقت آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے, اہل بیت کی دشمنی آپ میں پیدا کی جا رہی ہے. تو معاملہ عام لوگوں جیسا بنا دیا. یار ان کو سیٹنگ نہیں کرنی آ رہی, ان کو خود سمجھائیں, تھوڑا طریقہ بتائیں. آپ ذرا گائیڈ کریں, توجہ فرمائیں, توجہ میری طرف. تو حسین علیہ السلام کا معاملہ عام لوگوں جیسا معاملہ, بولیے نا یار, ہرگز نہیں ہے. ہرگز نہیں. اب توجہ کریں, میں یہ اصل میں موضوع شروع کرنا ہے, کچھ ابتدائی ضروری باتیں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک کروائیں نا اس کو, جائیں خود چلیں. بات کو سمجھے, توجہ فرمائیں میری طرف. تھکیں گے تو نہیں؟ یہ عرفان بھائی میرے ساتھ ہیں. میں پوری رات, کل پوری رات کا بھی جاگا ہوا. آج دن بھی سونے کا وقت نہیں ملا, پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تر و تازہ ہوں. اب بھی میں کسی کو سوتا ہوا دیکھوں یا تو پھر طبیعت خراب ہو جائے گی, مزاج خراب ہو جائے گا. اس لیے ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے, آس پاس توجہ رکھنی ہے, جگا کے رکھنا ہے دوسروں کو بھی. موضوع بڑا پیارا ہے, انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا. ضروری بات سمجھا رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے منافق جو ہیں اسی طرح مذہبی حلیوں میں, اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تبلیغیں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کا مزاج اسی طرح ہے. حضور جس بات پر خوش ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, حضور جس بات پر دکھی ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں. اور آپ کو بھی کہتے ہیں خوشیاں مناؤ, سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے, کربلا گزر گئی, اب خوشیاں مناؤ. شادیاں کرواتے ہیں باقاعدہ. ایک عاشق رسول جس نے عشق رسول کے نام کو اتنا بیچا کہ اربوں پتی ہو گیا ہے. کیا؟ اس نے یہ 7 محرم کو اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہے, 6 کو شادی کی ہے, 7 کو ولیمہ کیا. زد بازی میں اربوں پتی عشق رسول کے نام پر نعتوں کو بیچ کے اربوں پتی ہوا, اربوں پتی. یہ ہیں ان لوگوں کے روپ. ہم سیدوں کا قصور اتنا ہی ہے کہ ہم آپ سے سچ بولتے ہیں,
बस ये कसूर है। और आपसे किसी किस्म का मुआवजा तलब नहीं करते, आपसे किसी किस्म के हम नजराने बटोरने के चक्कर में नहीं होते, ये हमारा कसूर है। या फिर आपकी अक्ल व दानिश जानवरों जैसी है कि कोई कान इधर से खींचे तो इधर चल पड़ते हैं, इधर से खींचे तो इधर चल पड़ते हैं। आपके अंदर शऊर ही नहीं है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो सुने, ये कहते हैं कि सोग तो 3 दिन का है। सोग बोलिए, हुसैन का दर्द और हुसैन का गम कैसा, हुसैन का दर्द और हुसैन का गम कैसा। याद रख लें, सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, कहते हैं हम शहीद का दर्द नहीं करते। ये तुमने तसव्वुर कहाँ से लिया है? हिंदुओं से लिया है, ईसाइयों से लिया या यहूदियों से लिया? इस्लाम में तो ये तसव्वुर नहीं है। सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, हुजूर रोए, बहुत रोए। जब आप मदीना आए तो आपने देखा कि एक औरत रो रही है और नोहा कर रही है। हुजूर ने फरमाया ये नोहा क्यों कर रही है? कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए ऊंची ऊंची रो रही और नोहा कर रही है कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है। हुजूर ने फरमाया अफसोस है तुम लोगों पर, किसी औरत की ऊँटनी गुम हुई तो वो नोहा करती और रोती है। मेरे चचा को बेदर्दी से शहीद कर दिएगा, तुम में से किसी को रोना ही नहीं आया? तुम में से किसी को रोना नहीं आया? सहाबा किराम ने जब ये सुना, अपनी औरतों को हुजूर के घर भेजा कि जाओ हुजूर के लिए रो, आंसू बहाओ। पूरे मदीना ने हजरत अमीर हमजा का शोक किया। कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। फतह मक्का हुआ, हजरत अमीर हमजा का कातिल जनाब वाहशी मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए, हुजूर ने फरमाया वाहशी मेरे सामने ना आया कर, मेरे सामने तू आता है तो चचा का गम ताजा हो जाता है, चचा अमीर हमजा का दर्द ताजा हो जाता है, मेरे सामने ना आया कर। सहाबी हो गए, मुसलमान हो गए। फरमाया वाहशी मेरे सामने ना आया कर। क्या पता चला? पता चला अगर सच्ची मोहब्बत किसी से हो, सोग का एहतमाम करना नहीं पड़ता। कोई ऐसी वजह भी बन जाए जिससे महबूब याद आ जाए, दर्द और गम ताजा हो जाता है। अरे नदान, तुम में ना हुजूर की मोहब्बत है, ना हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत है। हुजूर के अहले बैत और घराने का दर्द तुम में है ही नहीं। जिसमें दर्द होता है उसे सोग का एहतमाम करना नहीं पड़ता, उसे पूरा बिछाना नहीं पड़ता, उसे कुल शरीफ का ऐलान करवाना पड़ता नहीं। जैसे मुहर्रम के दिन आते हैं, हुसैन का दर्द जहां ईमान हो वहां हुसैन का दर्द ताजा हो जाता है। बेशक शाहपुर वालों, वाशी का चेहरा देख के अमीर हमजा का दर्द ताजा हो जाता था हुजूर के दिल में। किसी का चेहरा देख के हजरत अमीर हमजा का दर्द ताजा हो जाता है। तो ये तो पूरा महीना ही अहले बैत की कुर्बानियों का। ये जब महीना आता है जहां ईमान हो वहां हुसैन का दर्द जिंदा हो जाता है। जहां रसूलुल्लाह और उनके घराने की दुश्मनी हो तो वो मुनाफकत करने के लिए हीले और बहाने और दलीलें तलाश करते हैं। और मुनाफकों की अलामत बता दी, जिस चीज़ से हुजूर खुश होंगे उस चीज़ से वो नाराज़ हो जाते हैं, जिस चीज़ से हुजूर दुखी होते हैं उस पर वो खुश होते हैं। अब आप पहचाने वो मुनाफिकीन हमारे अंदर कौन कौन है। अहले सुन्नत, आपका ये अकीदा कभी नहीं रहा, याद रख लें, आपका ये अकीदा कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। आपके अंदर मुनाफिक शामिल हो चुके हैं। कई खतीब हैं, कई आलिम हैं, कई पीर बन गए। उन्होंने जिंदगी का मिशन ही अहले बैत की मोहब्बत को दिलों से निकालना बना लिया। उनका मिशन ये है। वो जब कोई मौजू पे बात करते हैं वो इसी मौजू पे बात करते हैं। तो याद रख लें, याद रख लें, हुसैन का दर्द आम दर्द जैसा नहीं है। बोली आम दर्द जैसा नहीं है। तो हम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्द में मुब्तला क्यों होते हैं? हमें कोई बनावट करनी नहीं पड़ती, हमें कोई एक्टिंग अदाकारी करनी पड़ती नहीं है। जैसे ये दिन आते हैं जहां ईमान हो वहां दर्द हुसैन जिंदा हो जाता है। जैसे वाहशी का चेहरा देख के हुजूर का दर्द जिंदा हो जाता था, इसी तरह ये अय्याम जब आते हैं तो हमारे दिलों में गमे हुसैन
زندہ ہو جاتا ہے. ہمیں اس کے لیے تکلف اور اداکاری کرنی پڑتی. سمجھ آ گئی ہے بات یا نہیں؟ بولیے. اب آپ نے پہچاننا ہے کہ ہم منافقوں کے پیچھے چل رہے ہیں یا اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں. آئیے موضوع پہ آتے ہیں. اچھا بیٹا کوئی اور کتاب جاگے ہوئے ہیں جی؟ بولیے. ہاں اب ایسی باتیں ہونے لگی ہیں جس پر حضور خوش ہو جائیں گے. تو آپ میں سے کوئی مرجایا ہوا نہ بیٹھا ہو. ٹھیک ہے جی. کیونکہ صحابہ کرام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ امام ترمذی نے بیان کیا نا، وہ فرماتے ہیں کُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا. وہ کہتے ہیں اگر ہماری محفلوں میں کچھ نئے لوگ آ جاتے جن کے ایمان اور منافقت کے بارے پتہ نہ ہوتا کہ مومن ہے یا، اب آپ بھی بولیں گے یار مومن ہے یا بولیں. یہ نہیں بول رہے ناراض ہیں مجھ سے یہ صاحب، آپ ناراض ہیں جی؟ بولیں نا یار، بولیں پھر. تو صحابہ کیا فرماتے ہیں اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ مومن ہے یا، تو ہمارے پاس ایک معیار تھا. لیکٹومیٹر دیکھا کسی نے؟ لیکٹومیٹر دیکھا ہے؟ جو دودھ بناتے ہیں نا ملاوٹ والا، وہ بھی کہتے ہیں خالص دودھ ہے. جو دودھ ہوتا ہی نہیں نیرا کیمیکل ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں خالص دودھ ہے. کیا؟ اب لیکٹومیٹر اگر اس دودھ میں رکھ دیں، اگر پانی ملا ہو تو بتا دیتا ہے پانی ملاوٹ والا دودھ ہے، اور اگر کیمیکل سے دودھ بنا ہوا ہو تو لیکٹومیٹر بتاتا ہے دودھ ہے ہی نہیں، فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے. آئے ہائے ہائے. تو صحابہ فرماتے ہیں اگر ہماری محفل میں بھی ایسے بندے بیٹھے ہوتے جن کے ایمان پہ شک ہوتا کہ ملاوٹ والے ہیں یا سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں لیکٹومیٹر دیا ہوا تھا. رسول اللہ نے ہمیں بولیے وہ لیکٹومیٹر کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا، ہم پورے اہتمام سے مولا علی کا ذکر کرنے لگ جاتے. اگر ان کے چہرے کھل جاتے گلاب کی کلیوں کی طرح، گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتے چہرے سے قبض دور ہو جاتی، چہرے سے حزن غم دور ہو جاتا، طبیعت ہچاچ بچاچ ہو جاتی، تو ہم پہچان لیتے یہ مومن ہے. اگر تھوڑا سا اداس ہوتا ہم سمجھتے ملاوٹ ہے، اگر گھبرا جاتا پہچان لیتے کہ بے ایمان منافق ہے. بے ایمان بولیے. تو علی کا ذکر ایمان کے لیے لیکٹومیٹر ہے. بے شک علی علیہ السلام کا ذکر ایمان کے لیے لیکٹومیٹر ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں آئی؟ تو آئیں موضوع شروع کرتے ہیں. آج کا موضوع اہل بیت اطہار اور سلف صالحین. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے بزرگ، صالحین نیک گزرے ہوئے بزرگ. اہل بیت اطہار اور سلف صالحین کا اہتمام، یہ آج کا موضوع ہے. حاضرین یاد رکھ لیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، وہ چاہے حضور کے گھر والے ہوں یا حضور کے خدام اور در والے ہوں. اچھا بعض لوگوں کو یہ لفظ پسند نہیں آتا کہ ہم در والے کیوں کہتے ہیں. ارے یار وہ کوئی عام در ہے؟ ہائے 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 ہائے. صحابہ کو جس در سے نسبت ہے وہ عام در ہے؟ ہائے ہائے. وہ در کیا ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ کا میرے حبیب انہیں کوئی بھی حاجت ہو تو تیرے در پہ آ جائیں. حضور کا در کوئی عام در ہے؟ تو حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہم اہتمام ذکر اہل بیت کا زیادہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ میری امت کو اہل بیت کے ذریعے آزمایا جائے گا. میری امت کو بولیے اہل بیت کے ذریعے آزمایا جائے گا. اہل بیت مظلوم ہوں گے ہر دور میں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے لیے اہتمام کیا. ہم بھی اہل بیت کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اہتمام زیادہ کرتے ہیں، ورنہ ہم کسی صحابی کے بھی احترام میں کوئی کمی کرتے اس کو حرام جانتے ہیں. اور جو ہماری طرف کو ایسی بات منسوب کرتا ہے الزام اور بہتان لگاتا ہے. یہ منافقوں کا ایک نیا طریقہ ہے. وہ کیا؟ وہ کہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں لو یہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ذکر کرنا چھوڑ دے گا.
ارے ندان تم نے علی کے مرید دیکھے ہی کب ہیں؟ تم نے حضرت میثم تمار کو دیکھا ہو تو تمہیں پتا ہو علی کے مرید کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت میثم تمار جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے۔ میثم نام تھا، تمار کہتے ہیں کھجورے بیچنے والے کو، کھجورے بیچتے تھے، کھجورے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے پہلا خطبہ دیا جمعہ کا۔ جب خطبہ دیا تو کہنے لگا ہم نے رسول اللہ کے ایک گمراہ بیٹے کو بغاوت کے جرم میں کچل دیا۔ تو حضرت میثم تمار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او حرام کی اولاد، وہ حرام زادہ تھا ابن زیاد جو تھا، کہا او حرام کی اولاد، یہ ہے جرت علی کے مریدوں کی۔ آپ کے سامنے علی کی اولاد کے خلاف کوئی تقریر کر جائے آپ کنے بنے رہتے ہیں؟ علی کے مرید ایسے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے حضرت میثم تمار، کہو حرام کی اولاد، تو نے حسین کو رسول اللہ کا گمراہ بیٹا کہا؟ اس نے کہا ہاں، جس طرح نوح کا بیٹا گمراہ تھا حسین بھی رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود گمراہ تھا، ہم نے کچل دیا۔ کہا تجھ پر لعنت ہو، تیری جد اور نسل پہ لعنت ہو۔ یہ کہہ کہ آپ مسجد سے نکل پڑے۔ ابن زیاد نے کہا یہ مجھے زندہ چاہیے۔ آپ گرفتار کر لیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو اپنے سامنے بلایا، کہا بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، علی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ غربت، پھٹے ہوئے کپڑے، غربت دی ہے علی نے تمہیں۔ علی کو مان کے تمہیں کیا ملا؟ غربت ملی نا۔ ہمیں مانتے تو ہم مالا مال کر دیتے، کیا دیا علی نے تمہیں؟ تو حضرت میثم تمار نے کہا تمہارے پاس مال ہے، علی کے پاس ایمان ہے۔ تم اپنے ماننے والوں کو مال دیتے ہو، علی اپنے ماننے والوں کو ایمان دیتا ہے، اور ایمان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح کہ ایک کھجورے بیچنے والا اوقات کیا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے بولتا ہے۔ اس نے اپنے جو سپاہی تھا نا، وہ مقرر کیا ہوتا سپاہیوں کا افسر، فوجیوں کا، اسے کہا پولیس کو، کہا کہ اسے کھجور کے درخت کے اوپر سولی کے اوپر لٹکاؤ اور سب سے پہلے اس کی زبان کاٹنا جو بڑی چلتی ہے۔ تو حضرت میثم تمار نے کہا سبحان اللہ، میرے امام علی ابن ابی طالب نے سچ فرمایا، اور علی سچ کے سوا کہتے ہی کچھ نہ تھے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کیا کہا تھا علی نے؟ کہا جنگ صفین میں بیٹھے تھے، مولا علی نے فرمایا تھا میثم ہمارے عشق میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، پھر تمہیں اسی کھجور پر سولی لٹکا دیا جائے گا جس سے تم کھجورے توڑ توڑ کے بیچتے ہو بازار میں۔ حضرت میثم تمار کہتے پھر مولا علی میرے ساتھ چلے، آپ نے مجھے وہ درخت بھی دکھایا، فرمایا اس درخت پہ تجھے سولی لٹکایا جائے گا۔ حضرت میثم تمار فرماتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن، میں روزانہ اس کھجور کے درخت کو پانی بھی دیتا ہوں، چومتا بھی ہوں، میں کہتا ہوں تو وسیلہ ہے عشق علی ابن ابی طالب کا، روزانہ پانی دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا رکو، ہم علی کی کرامت ابھی جھوٹی کر دیں گے۔ کہا اسے جیل میں ڈال دو، ہم اسے سولی نہیں لٹکائیں گے، ہم اس کی زبان بھی نہیں کاٹیں گے، ہم اس کو کسی اور طریقے سے ماریں گے۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مختار ثقفی بھی گرفتار ہو کے آگے جیل میں۔ میثم تمار نے ولولہ دلایا قیدیوں کو کہ نکلو، وہ سب تیار ہو گئے، انہوں نے جیل توڑ دی، نکل پڑے، لیکن بعد میں پکڑے گئے۔ اس پر ابن زیاد نے کچھ 6-7 مہینے گزر گئے، اس دوران ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ فتنہ فساد جیل میں کس نے کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میثم تمار نے۔ اس نے کہا ابھی جاؤ میثم کی زبان کاٹو اور اسے کھجور کے درخت کے اوپر سولی لٹکا دو۔ اس نے کہا جناب اس نے کہا وہ کچھ نہیں بولنا، وہ غصے میں پاگل تھا اس وقت، غصے میں پاگل تھا۔ اس نے کہا میری بات تو سنیں۔ اس نے کہا بات نہ کرو تمہاری بھی زبان کاٹ دوں گا، فوری جاؤ میثم کی زبان کاٹو اور اسے کھجور کے درخت کے اوپر سولی لٹکا دو۔ حضرت میثم تمار کو لایا گیا، سولی کے اوپر لٹکا کے سب سے پہلے ان کی زبان کاٹی گئی۔ جب زبان کاٹنے لگے
تاریخ لکھتی کہ سب سے پہلے جس نے ہاتھ اٹھا کے علی کا نعرہ لگایا وہ میسے میں تمار ہے۔ سب سے پہلے جس نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا وہ حضرت میسے میں تمار ہے۔ جب زبان کاٹنے لگے آپ نے علی کا نعرہ مارا، اس کے بعد آپ کی زبان کاٹ دی گئی اور اسی سولی کے درخت کے اوپر لٹکایا گیا جس کو آپ سالوں سال سے پانی دیتے تھے اور چومتے تھے۔ کیا چومتے تھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل منافقوں کا ایک طریقہ ہے، جو بھی اہل بیت کا زیادہ ذکر کرے وہ کہتے اور تو کوئی کاریگر مسئلہ نہیں ہوگا، یہی چل جائے گا، وہ کہتے یہ شیعہ ہو گیا، تاکہ یہ ڈر جائے گا، بیچارہ ڈر جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ لیکن آپ نے علی کے مرید دیکھے ہی نہیں ہیں۔ علی کے مرید تو بیسے میں تمار جیسے ہوتے ہیں، ان فسادی خطیبوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ تو وقت کے حکمرانوں سے لڑ جاتے ہیں۔ یہ جرت حسین نے انہیں سکھائی ہے نا، وہ اس کو کبھی فراموش کر سکتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، ہم تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں لیکن عشق علی سے کرتے ہیں۔ عشق بولیے علی علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور یہ حضور کا دیا ہوا طریقہ، یہ سرکار کا دیا ہوا، بولیے اس پہ درجنوں حدیث ہیں، روایات ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو شخص بھی ہمارا مخالف ہے یا تو وہ حاسد ہے یا اس نے کبھی بیٹھ کے ہمیں تسلی سے سنا ہی نہیں ہوتا، تسلی سے بیٹھ کے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا موقف کہانیوں کی بنیاد پر قائم ہے یا قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو آج میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا، میں بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کا نام لے کے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے ان کا اہل بیت سے رشتہ کیسا تھا۔ آئیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اہل بیت سے رشتہ کیسا تھا سنیں۔ روایات میں آتا ہے، یہ اس تمام حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں، میں حوالے کاٹ رہا ہوں، بس موضوع کی اور ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر سے ملنے کے لیے آیا، انہوں نے مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا، میں نے کہا جی اجازت ہے؟ کہنے لگے انتظار کریں۔ تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، میں نے پھر کہا اجازت ہے؟ کہنے لگے کھڑے رہیں، پھر کھڑا رہا۔ کہتے کافی وقت گزر گیا، میں نے کہا جی اجازت ہے؟ کہتے بس تھوڑی دیر کھڑے رہیں۔ تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ عمر اپنے قبیلے کے سردار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا ایک عزت اور احترام تھا عرب قبائل کے درمیان، مسلمان ہونے کے علاوہ بھی، مسلمان ہونے سے پہلے بھی ایک سرداری کے حوالے سے بھی احترام تھا۔ تو کہتے کافی دیر کے بعد جب مجھے اجازت دی حضرت ابوبکر صدیق نے اندر آنے کی، میں نے کہا جی عجیب بات ہے، آپ نے مجھے دروازے پہ کھڑا کیے رکھا، خیریت تو تھی؟ کہا ہاں خیریت تھی، اصل میں اہل بیت کے کچھ بچے میرے پاس دعوت پہ جمع تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ آ جائیں اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، آئے ہائے ہائے ہائے، اس لیے میں نے آپ کو دروازے پہ کھڑا رکھا تاکہ ان کے کھانے میں خلل واقع نہ ہو۔ آئے ہائے ہائے، حاضرین، جن صحابہ کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کا تو حضور کے خاندان سے یہ رشتہ ہے کہ وہ ان کے آرام اور کھانے میں بھی خلل نہیں ڈالتے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کے آرام میں خلل ڈال دیتے ہیں، انہیں دروازے پر کھڑا رکھتے ہیں، ان کے آرام میں خلل ڈال دیتے ہیں، اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔ یہ ہے سلف صالحین کا رشتہ اہل بیت سے۔ اسی طرح ابن حجر حیثمی المکی نے لکھا کہ ایک دن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کے نکلے، مولا علی بھی ساتھ ہیں، تو حضرت امام حسن و حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اپنے کندھے پر سوار کر لیا، دونوں کو اٹھا کے سوار کر لیا اور فرمانے لگے واللہ حاذ الحسن واللہ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو حسن ہیں وہ رسول اللہ کی تصویر ہیں اور جو حسین ہیں وہ علی کی تصویر ہیں۔ یہ فرما رہے تھے اور مولا علی ہنستے اور مسکراتے چلے جاتے تھے۔ کبھی آپ کے جن لوگوں کو آپ نے لیڈر بنایا ہوا ہے مذہبی،
وہ بھی سادات کے بچوں کا یوں احترام کرتے ہیں کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. سوچئے نا ذرا, کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا, کہیں آپ کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کی مقابلے بازی کرواتے ہیں. یاد رکھ لیں, صحابہ کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں تھیں جو آج کے فسادی علماء ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. انہوں نے تو ہمیشہ, صحابہ کرام نے تو ہمیشہ اہل بیت کی خدمت کی, ادب کیا, اور انہوں نے مقابلے بازی شروع کروا دی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مسئلہ فدق جب ہوا, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا مسئلہ فدق پر ناراض ہو گئی حضرت صدیق سے, حضرت ابوبکر سے. جب انہیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہیں, اس کو درجنوں محدثین نے اس کو بیان کیا اس روایت کو, تو حضرت ابوبکر تشریف لائے, سیدہ کائنات کے دروازے پر خود چل کے آئے. دیکھیں یہ اہل بیت سے رشتہ. انہیں پتا تھا کہ اگر سیدہ کائنات ناراض ہو کے اس دنیا سے چلی گئیں تو میرے پیچھے اور میرے پلے پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. ان کے عقیدے ایسے تھے, وہ تو اہل بیت کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے تھے. اور آج کے منافقین جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, وہ اہل بیت کو خود ناراض کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر, انہیں خبر ہوئی کہ سیدہ کائنات ناراض ہے, خود چل کے آئے سیدہ کے دروازے پر اور اجازت طلب کی. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ سیدہ ابوبکر ملنے کے لیے آئے ہیں, اجازت ہے؟ کہا آپ کی اجازت ہے تو انہیں اندر بلا لیں. ہائے ہائے ہائے, سنیں, غور کریں. سیدہ کائنات نے آخری لمحات میں بھی سمجھا دیا مسلمان عورتوں کو کہ تمہاری جتنی بھی شان اور رتبہ ہو, کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ کریں. یہ سمجھا دیا. آج آپ کے گھروں میں مسائل کیوں ہیں؟ یا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا میرے سامنے, شاید کوئی ایک دو آدمی ہوگا جو اپنی بیوی سے مطمئن ہوگا. میں سچی کہہ رہا ہوں. باقی جو کہیں گے نا ہم مطمئن ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ اگر شکایت ہو گئی گھر, پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی جو کہیں گے نا ہم اپنی بیویوں سے مطمئن ہیں, وہ اس ڈر سے کہیں گے, انہیں پتہ ہے کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی چھری چل جانی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ سچی بتائیے گا. یہ حالات. تو سیدہ کائنات نے کیا کہا, آپ کی اجازت ہو تو انہیں بلا لیجیے, آپ کی اجازت ہو تو انہیں بلا لیں. آپ نے بلا لیا. اب سنیں, توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ اصل میں یہ میں شاید عادی نہیں ہوں اس ساؤنڈ کے اوپر, مجھے وہ خطابت کا مزہ نہیں آ رہا جو میرا ایک انداز ہے خطابت کا, یا سیٹنگ نہیں کرنی آ رہی میرے بھائی کو, ناراض نہیں ہونا آپ نے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں, اٹھیں ذرا, توجہ فرمائیں. توجہ ہے آپ کی؟ بولیے. تو درجنوں محدثین نے روایت کیا حضرت ابوبکر صدیق آئے اور خطبہ دیا. کیا دیا؟ بولیے. خطبہ. اور خطبہ سننے والے وہ, آپ نے خطبہ دیا سیدہ کائنات کے سامنے, اور کیا عرض کی؟ کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت, آپ جانتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ہم اور ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ پورے عرب سے جنگ مول لینا. یہ مطلب تھا کہ نہیں؟ بولیے, بولے نا اونچی یار. جو جاگ رہے ہیں ان کو, جو جاگ رہے وہ بیدار اور ہو جائیں, جو سو رہے انہیں جگا دیں. توجہ فرمائیں. حضرت ابوبکر نے کہا اے رسول اللہ کے اہل بیت, ہم ایمان لائے, اور ایمان لانے کا مطلب تھا عرب سے جنگ مول لینا. عرب سے, ہم نے عرب سے جنگ مول لی. ہم ایمان لائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا, ہم نے ہجرت کی, اسلام کی خاطر مارے کھائیں, سزائیں سہیں, مال و جان کی قربانی دی, اپنے گھر بار چھوڑ دیے, خاندان چھوڑ دیے. وجہ کیا تھی؟ سنیں, توجہ کریں. ہم نے یہ اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اور رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے, اور اہل بیت آپ کو راضی کرنا چاہتے تھے. ہم نے آج تک جتنی بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اہل بیت آپ کو راضی کرنے کے لیے. اس پر سیدہ کائنات نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا اور اپنی ناراضگی
ختم کر دی. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے یا اللہ کی خاطر دے رہے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے یا رسول کو راضی کرنے کے لیے یا رسول اللہ کے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے. اہل سنت یاد رکھیے گا، اسلام میں معیار اہل بیت ہیں. کوئی صحابی بھی اسلام سے وفادار تھا یا نہیں تھا، اسے پرکھا جائے گا کہ وہ اہل بیت سے وفادار تھا یا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. رسول اللہ صحابہ میں شامل نہیں، رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہیں، رسول اللہ صحابہ میں شامل. رسول اللہ کو صحابی کہا جا سکتا لیکن رسول اللہ کو اہل بیت کہا جائے گا. اور اس پر قرآن کی آیات ہیں کہ آقا نے اپنی چادر میں جمع فرما لیا اہل بیت کو اور قرآن نے ان کے لیے اہل بیت کہا. اور اس پر درجنوں حدیث ہیں. تو حضور اہل بیت میں شامل ہیں. حضور بولیے اہل بیت میں شامل ہیں. علی المرتضیٰ اہل بیت میں شامل ہیں. سیدہ کائنات اہل بیت میں شامل ہیں، وہ اہل بیت ہیں. سیدنا امام حسن و حسین اہل بیت ہیں. کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اور اسلام سے وفاداری کو پرکھنے کے لیے معیار اہل بیت ہیں، یاد رکھ لیں. کوئی اہل بیت سے وفادار ہے یا نہیں، اس کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ کوئی اسلام سے وفادار ہے یا نہیں. باقی اس کا مذہبی حلیہ دیکھ کر، اس کی نمازیں دیکھ کر، اس کی تقریریں دیکھ کر، اس کے ماتھے پر لگے ہوئے محرابوں کو دیکھ کر، ان معیاروں کی وجہ سے نہیں پرکھا جائے گا کہ وہ اسلام سے وفادار ہے یا. یہ کام ان سے بڑھ کر رسول اللہ کے زمانے کے منافقین بھی کرتے رہے. سمجھ آگئی بات کیا نہیں آئی؟ بولی گئے. اسی طرح حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق جب خطبہ دیتے تو کیا فرماتے؟ یہ صحیح بخاری میں کیا ہے؟ صحیح بخاری جو قرآن پاک کے بعد ہماری معتبر ترین کتاب ہے. صحیح بخاری میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تو آپ خطبے میں فرمایا کرتے ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. اے لوگو، رسول اللہ کے حقوق یہ نہ سمجھنا کہ سرکار انتقال کر گئے حضور کے حقوق ختم ہو گئے. سرکار کے حقوق جو ہم سرکار کا ادب کرتے تھے، سرکار کا احترام کرتے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، سرکار سے محبت اور عشق کرتے تھے، حضور پر جان فدا کرتے تھے، اولادوں کی جان فدا کرتے تھے، یہ جو سارے حقوق رسول اللہ کے تھے، مت سمجھنا کہ حضور کی وفات کے بعد ختم ہو گئے. یہ کبھی بھی سمجھنا. بولیے نا یار، بولیں اونچی بولیں. کیا فرماتے حضرت ابوبکر؟ فرماتے ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. یاد رکھو رسول اللہ اگر انتقال کر گئے ہیں تو قیامت تک حضور کے اہل بیت تم میں موجود رہیں گے، حضور کی نسل قیامت تک تم میں موجود رہے گی. ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. رسول اللہ کے حقوق ہمیشہ پورے کرتے رہنا. ان سے پوچھا گیا حضور تو انتقال کر گئے، کیسے پورے کریں گے؟ فرمایا فی اہل بیتہ، حضور کے خاندان کے حقوق پورے کرتے رہنا. اللہ کے ہاں محمد مصطفیٰ کے حقوق گنے جائیں گے. تم حضور کی آل اولاد کا احترام کرنا، اللہ کے ہاں احترام مصطفیٰ سمجھا جائے گا. تم آل رسول کی تعظیم اور توقیر کرنا، اللہ کے ہاں تعظیم مصطفیٰ سمجھی جائے گی. تم حضور کی آل اولاد کی خدمت کرنا، اللہ کے ہاں خدمت مصطفیٰ سمجھی جائے گی. سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی؟ کیا رشتہ آج یہ آپ کا ہے حضور کے خاندان سے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. آپ کے علماء کا ہے؟ نہیں ہے. الا ماشاءاللہ، سوائے کچھ اہل حق کے انہیں بندہ انگلیوں پہ گن سکتا ہے. ورنہ علامہ اقبال نے فرمایا میم ملا فساد فی سبیل اللہ. میم ملا، بولیے فساد فی سبیل اللہ. میم ملا فساد فی سبیل اللہ. جس طرح آپ فی سبیل اللہ پیسے خرچتے ہیں، جس طرح آپ فی سبیل اللہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ فساد پھیلاتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ امت کو توڑتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ فرقہ پرستی کرتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ شیعہ سنی فساد کرتے ہیں. آج پاکستان اس بات کا متحمل نہیں کہ یہاں فرقہ پرستی کی جائے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میرا مسلک ہے، اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بھی کہتا ہوں،
پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیل، امریکہ وہ ایسے خطیبوں کو خریدتا ہے جو ان کے مطلب کے ہوتے ہیں. ان کے معیار ہے، وہ ایسے خطیب کو خریدتے ہیں جو ان کے مطلب کی بولی بولیں، جو گالی دینا جانتا ہو. وہ ایسے خطیبوں کو خریدتے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر بولیے نا گالی دینا جانتا ہو. کیونکہ ممبروں پر گالی دینا یہ اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اہل بیت کے محبین کا طریقہ تو نہیں ہے. 92 سال تک مولا علی کو گالی دی جاتی رہی. 100 سال ہی کہہ لیں، 100 سال تک ہر خطبہ جمعہ میں مولا علی پر گالیاں دی جاتی تھی اور لعنت کی جاتی تھی. ممبروں پر گالیاں دینا یہ اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. تو یہودی کفر وہ ایسے خطیبوں کو خریدتا ہے ہر مسلک میں سے جنہیں حیا نہ ہو ممبر کی، جنہیں حیا نہ ہو رسول اللہ کی. وہ ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دینا جانتے ہوں، وہ ممبر پر بیٹھ کر اوئے توئے اور بدماشوں جیسی زبان بولنا جانتے ہوں، بدتمیزی والی زبان بولنا جانتے ہوں، بدماشوں جیسا بولنا جانتے ہوں. وہ ایسے خطیبوں کو خریدتے ہیں اور ان کے ذریعے امت میں فساد پیدا کرتے ہیں، امت میں فساد پیدا کرتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں فرقہ پرستی کی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں. یہ کچھ اللہ والوں اور اہل حق کا کام ہے، جو ہر مسلک میں کچھ معتدل لوگ ہوتے ہیں وہ فتنے کو دبائے رکھتے ہیں، فتنے کو بولیے دبا کے رکھتے ہیں. وہ نہ ہو تو کب سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ بولیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقوق آج بھی زندہ ہیں. جب تک حضور کی آل اولاد موجود رہے گی حضور کے حقوق بھی بولیے زندہ اور باقی رہیں گے. تو حضور کے اہل بیت کے حقوق پورے کر کے حضور کے حقوق پورے کیے جائیں گے. یہ ہے حضرت ابوبکر کا معاملہ. حضرت عمر فاروق کا رویہ کیسا تھا؟ ابن حجر حیتمی المکی نے لکھا کہ حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں. اور اچھا یہ میں علیہ السلام آج کل یہ جو منافقین ہیں نا ہمارے درمیان، منافقین وہ کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے. سنا ہوا ہے یہ بات؟ سنی ہوئی آپ نے؟ کس کس نے سنی ہوئی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کافی لوگوں نے سنی ہوئی کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. علیہ السلام کا مطلب کیا؟ ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو. جو بات یہ بندہ کہتا ہے یاد رکھ لیں، علم کی دنیا میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا حاسد اور اہل بیت کا دشمن کوئی نہیں. ارے نادان بدبخت، درود و سلام تو اترا ہی محمد و آل محمد کے لیے ہے، درود و سلام اترا ان کے لیے ہے، اور تم کہتے ہو ان پر درود و سلام نہ بھیجے. اہل بیت کی اس سے بڑی بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کہ ان پر سلام پڑھنے سے روک دیا جائے، ان پر سلام بھیجنے سے روک دیا جائے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہو سکتی؟ اور پھر میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. کیا اللہ نے فرمایا؟ یار جاگے ہوئے ہیں؟ ذرا ذوق دکھائے نا مجھے. سنیں میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی. اللہ فرماتا ہے سلام و ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کر لی. جس نے ہدایت کی، یہ قرآن سنا رہا ہوں، جس نے ہدایت کی. من تعمیم کے لیے عربی گرامر کے مطابق، عربی گرامر میں من تعمیم کے لیے مانا یہ ہر اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی. ارے غور کرو نادانو، بدبختو، دشمنی کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے، دشمنی کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سلام و ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کر لی. ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلام ہو. تو حسین ہدایت کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہے، حسین تو حق اور ہدایت کا امام ہے. ارے اہل بیت تو وہ لوگ ہیں ہدایت جن کے قدموں کے وسیلہ سے ملتی ہے. اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کے قدموں سے ہدایت کے سمندر جاری ہوتے ہیں. وہ سمندر کا جو قطرہ لے لے اس پر تو سلام ہو.
جن کے قدموں سے وہ چشمے اور سمندر جاری ہو، ان پر لاکھوں سلام نہیں بھیجنے چاہیے؟ کوئی دشمنی کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس حد تک کوئی گر جاتا ہے حسد اور نفرت کے اندر؟ حیرانگی کی بات ہے۔ اور میری بات سمجھ لیں اہل سنت، اہل تشیع بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین صرف حق کے امام ہی نہیں ہیں، حسین خود حق ہیں۔ حسین بولیے، وجود حق کا نام حسین ہے۔ ہمارے ہاں وجود حق کا نام حسین ہے۔ ارے وجود حق کا نام حسین ہے۔ تو جو حق کا پیرو ہو جائے، حق کی پیروی کرنے والا بن جائے، اس پر تو سلام ہو، حسین پر لاکھوں سلام نہ ہو؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر یاد رکھ لیں، ہمارے اکابرین صرف صحیح بخاری پڑھیں، کیا؟ صرف صحیح بخاری آپ پڑھ لیں، درجنوں جگہ جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے امام بخاری علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، میں کئی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم انہیں بھی امام کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر امام حسن کہہ رہے ہوتے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی امام کہتے ہیں، انہیں بھی امام کہتے ہیں۔ کیا یہ سارے امام ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بات کو سمجھیں۔ میں کئی دفعہ اس کے کئی جواب دے چکا ہوں، یاد رکھیں یہ جو امام بخاری ہیں، یا امام ابو حنیفہ ہیں، یا امام مسلم ہیں، یہ سارے اپنے اپنے فن کے امام ہیں، اپنے اپنے شعبے کے امام ہیں۔ امام بخاری حدیث ایک شعبہ ہے، علم حدیث ایک بولیے، یہ اپنے فن کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقہ، جس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ ایک شعبہ ہے، وہ اپنے شعبے کے امام ہیں، یہ اپنے اپنے فن کے امام ہیں۔ اور اہل بیت کے 12 امام وہ فن کے امام نہیں، وہ ولایت کے امام ہیں۔ یہ ولایت کے امام ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کسی کو اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت کے اماموں کے قدموں کی مہر نہیں لگ جاتی۔ یہ ولایت کے امام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ دوسرے امام بنے کیسے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، آگے بات آئے گی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یہ امام بنے کیسے ہیں؟ یہ امام تب بنے ہیں جب اہل بیت کے در کے سوالی بن گئے ہیں۔ ارے فرق جانو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، جو امام حسین کے ساتھ امام نہیں لکھتے اور منع بھی کرتے کہ امام نہ لکھا جائے۔ حضرت امام حسن کے ساتھ امام نہیں لکھتے، حضرت حسن یا حضرت حسین کہتے۔ کئی دفعہ ایسے لوگوں کی میں نے اصلاح کی کوشش کی، انہیں سمجھایا، انہیں کہا غور کرو، تم تاریخ میں 10,000 لوگوں کو امام کہتے ہو، اپنے اپنے فن کا، اپنے اپنے شعبے کا 10,000 لوگوں کو امام کہتے ہو، اور حسین کو امام نہیں کہتے؟ ارے حسین تو ایسا بادشاہ ہے، اس کے در پر آ کر کوئی سوالی بن جائے اسے بھی اپنے شعبے کا امام بنا دیتا ہے۔ حسین تو امامتیں بانٹتا ہے، اور اماموں کے امام اہل بیت کو تم امام نہیں کہتے؟ اس سے بڑا ظلم اور عداوت اور نفرت کیا ہو سکتی، منافقت کیا ہو سکتی؟ آئیں میں موضوع مکمل کر لوں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب ایسا ادب آج پایا نہیں جاتا، یاد رکھ لیں۔ نہ میں نے اہل سنت میں یہ ادب دیکھا ہے، نہ اہل تشیع میں یہ ادب دیکھا ہے، جو میں ادب سمجھانے لگوں آگے۔ مجھے شکوہ ہے کہ ہم زبان سے تو حسینی ہیں، دل سے حسینی نہیں ہیں، کردار سے حسینی نہیں۔ میں رات بھی ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا ہم خطیبوں کو تو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس جاننے والے کو غریب سید ہو، بیوہ سیدزادی ہو، اس کی مدد کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ میں رات بھی ایک مثال دے رہا تھا، ایک سیدزادی کی شادی میرے پاس آئی کہ کروانی ہے، وہ تشیع میں سے تھی، شیعہ تھی سیدزادی، ان کا مسلک شیعہ تھا۔ میں اب میں ظاہری بات، اللہ سادات کا رزق کی ضرورت کا رکھتا ہے، ہمارا رزق ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورتیں مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرتا، ساتھ غیرت بھی اتنی دیتا ہے کہ ہم کسی کے آگے تلی نہیں کرتے۔ تو میں گیا
ایسے بہت سارے لوگوں کے پاس جو لاکھوں روپے دے کے ایسے خطیب بلاتے ہیں، لاکھوں روپے دے کے خطیب بلاتے ہیں جو اہل بیت پر تقریریں کرتے ہیں آ کے۔ اہل سنت میں سے بھی ایسے لوگوں کے پاس اور اہل تشیع میں سے بھی ایسے لوگوں کے پاس۔ آپ حیران ہو گئے کہ میں نے انہیں بتایا بھی کہ یہ سیدزادی ہیں اور ان کا یہ شادی کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے ہماری وہ مدد کی کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ میرا دل چاہا کہ اس سے ڈبل پیسے میں انہیں دے دوں، اتنی شرم آئی مجھے۔ تو ہم دل سے حسینی نہیں ہیں، شاید دل سے یزیدی ہیں اور کردار سے یزیدی ہیں، زبانیں حسینی ہیں۔ شکوہ بھی انسان اپنوں سے ہی کرتا ہے نا۔ تو یہ میں نے ادب نہیں دیکھا نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، صرف ممبروں پہ دیکھا ہے تقریر کرتے ہوئے ادب بڑا دیکھا ہے، سادات کا، آل رسول کا۔ اور آج کل یہ ٹرینڈ رواج چل پڑا ہے، جو جس مسلک میں ہے نا، جو جس مسلک میں وہ کہتا ہے کہ اگر سید ہمارے مسلک کا ہوگا تو بخشا جائے گا، ورنہ وہ حضرت نوح کے بیٹے کی طرح گمراہ اولاد ہے رسول اللہ کی۔ ہاں، میں نے آگے ابن زیاد کی وہ بات سنائی نا، اس نے بھی ممبر پہ یہی کہا تھا کہ حسین نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح گمراہ اولاد ہے۔ یہ ہمیشہ سے خطیبوں مولویوں کا طریقہ رہا کہ جب سید ان کے پیچھے نہیں چلتے، ان کے مطلب کی بات نہیں کرتے، ان کے پاس یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا نا، یہ بھی سید ہیں، یہ اسی طرح گمراہ ہے۔ تو یہ ادب میں نے نہیں دیکھا نہ اہل سنت میں یا نہ اہل تشیع کے اندر۔ معافی چاہتا ہوں، شکوہ اپنوں سے بندہ کرتا ہے۔ سنیں حضرت عمر کا ادب کیا تھا۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے امام حسین آئے، دیکھا، مستند روایت ہے، حوالہ لے لیجئے گا۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب آئے، دیکھا ممبر پہ نانا نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذباتی ہو گئے، اور جذبات میں آ کے کہنے لگے، عمر انزل ان ممبری جدی وذهب الى ممبری ابیک، عمر میرے باپ کے ممبر سے اترو، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ جو جتنا بڑا خطیب ہے اس میں تکبر بھی اتنا بڑا ہے۔ آج کوئی سید بچہ ایسی بات کر دے نا، ذرا پول کھل جائے گا کتنا کو ادب ہے۔ کسی مسلک سے بھی ہیں، ادب صرف تقریر میں نظر آئے گا، کیونکہ اس سے معاوضہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں۔ اور میں یہ کڑوی باتیں کیوں کر لیتا ہوں؟ مجھے آپ سے معاوضے کی غرض نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ میں کڑوی باتیں اس لیے کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر کو کہا امام حسین نے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت، عمر اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت عمر روتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ اسلام میں خطبے کی بہت بڑی حرمت ہے۔ خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے آ گئے، روتے ہوئے امام حسین کو اٹھا لیا، ممبر پہ بٹھایا، خود کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگا تم میں سے کئیوں کو غصہ آیا ہوگا کہ عمر بن خطاب کو اتار دیا حسین نے، اور ممبر پر یہ بات کی سارے مجمع کے سامنے، خبردار ناراض نہ ہونا، حسین نے حق اور سچ کہا ہے، حسین نے حق اور سچ کہا ہے۔ ممبر جہاں بھی ہیں حسین کے باپ کے ہیں، عمر کے باپ کا نہ کوئی ممبر تھا، نہ عمر کے باپ کا کوئی ممبر ہے۔ سچ کہا حسین نے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، حسین اگر یہ ممبر آپ کے باپ کا ہے، غلام بھی تو آپ کے باپ کا ہے نا، غلام بھی تو آپ کے باپ کا ہے۔ امام مسکرا پڑے، فرمایا خطبہ جاری رکھیں۔ یہ ادب تھا، یاد رکھ لیں۔ آج یہ ادب دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج لاکھوں روپے کمائے جاتے ہیں تقریروں سے اہل بیت کے نام پر، صرف زبان حسینی ہے، دل حسینی نہیں، کردار حسینی نہیں، اخلاق حسینی نہیں۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں۔ حضرت عمر فاروق ایک دن گھر میں ہیں، خاص مہمان کوئی آیا تھا، اسے ڈسکس کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کے سب سے بڑے صاحبزادے آئے، عبداللہ ابن عمر، دروازہ کھٹکھٹایا، ابا جان اجازت؟ کہا نہیں، ٹھہر کے آنا، میں مصروف ہوں۔ امام حسن بھی پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے سنا، کسی ضرورت کے تحت آ رہے تھے، انہوں نے جب سنا تو وہ بھی پیچھے لوٹ گئے کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کہاں اجازت دیں گے، پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کوئی ملنے تو نہیں آیا تھا؟ کہا آپ کے بیٹے آئے تھے، ان کے پیچھے حضرت امام حسن آ رہے تھے، حسن بن علی علیہ السلام آ رہے تھے۔ یہ ابن حجر حیثمی المکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں یہ روایت بیان کی ہے
یہ سید کمزور کتاب پڑھتا ہی نہیں، یاد رکھے۔ میں جو کتاب بھی پڑھتا ہوں میرا جوڑ ہی نہیں ملتا کسی کمزور مصنف سے۔ میں معتبر کتابیں پڑھتا ہوں، ان کے حوالے دیتا ہوں۔ جن کو عربی میں 10 تک گنتی نہیں آتی وہ مجھے مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، وہ مجھے مناظرے پر چیلنج کرتے ہیں۔ میں تکبر نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی شعور بیدار کریں۔ کن لوگوں کو آپ نے سر پہ چڑھا لیا؟ فسادیوں کو۔ تو سنیں، حضرت عمر فاروق جب کہا گیا کہ حضرت امام حسن آئے تھے، توجہ ہے آپ کی؟ بولی گئے؟ جاگے ہوئے ہیں نا؟ حضرت عمر فاروق نے جب سنا، اللہ، میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ادب بھی میں آج نہیں پاتا، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، دونوں میں نہیں، سادات کا یہ ادب۔ کیا حضرت عمر نے جب سنا کہ امام حسن آئے تھے، جوتی نہیں تھی پاؤں میں، اسی طرح دوڑ پڑے۔ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نواز رسول ادھر تو نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں ادھر نہیں آئے تھے۔ پھر دوسری گلی میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نواز رسول ادھر تو نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں ادھر نہیں آئے تھے۔ تیسری گلی میں گئے، پوچھا نواز رسول ادھر تو نہیں آئے تھے؟ کہا ہاں اس طرف گئے ہیں۔ ننگے پاؤں چلتے جا رہے ہیں، تیز تیز قدموں، کبھی دوڑتے ہیں کبھی تیز چلتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے جا کے دیکھا امام حسن بیٹھے ہوئے۔ جب ان کو دیکھا حضرت عمر کو آتے ہوئے، امام حسن کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس پہنچے، اپنی پگ اتار دی۔ پگ انسان کی سب سے بڑی عزت ہوتی ہے نہیں بولیں؟ اس وقت ان کی عمر مبارک 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، حضرت عمر کی بڑھاپا تھا، بزرگی تھی۔ بڑھاپے میں اپنی پگ اتار دی، امام کے قدموں میں رکھ دی، بال پکڑ لیے، بال۔ میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں جو ابن حجر نے لکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بال پکڑ لیے اور بال پکڑ کے کہنے لگے، من انبت ھذا الشعر بعد اللہ الا وانتم، اے رسول اللہ کے اہل بیت، عمر کے یہ سر کے بال کس نے اگائے ہیں؟ یا اللہ نے اگائے ہیں یا اہل بیت آپ نے اگائے ہیں؟ اہل بیت یا اللہ نے اگائے ہیں یا آپ نے اگائے ہیں۔ عرب میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا۔ اس محاورے کا معنی کیا تھا کہ عمر تو وہ تھا جس سے 30 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج یہ اللہ نے جو ساری عزتیں دی ہیں یا اللہ نے دی ہیں یا اہل بیت آپ نے دی ہیں۔ تو صحابہ تو کہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے اہل بیت دے رہے ہیں، اور آپ صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے کرواتے ہیں۔ آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ صحابہ کے نام کے اوپر اہل بیت کے اندر اہل بیت کی طرف خرابیاں منسوب کرتے ہیں، اہل بیت کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صحابہ کے وفادار ہیں۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے اس قوم کو۔ سنیں کیسا ادب کیا حضرت عمر فاروق نے، اور پھر کیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ آپ آئے تھے، میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ امام حسن نے کہا آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے کو اجازت نہیں دی، تو میں نے سوچا مجھے بھی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے، کہا حسن اے نواز رسول، عبداللہ عمر کا بیٹا ہے، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، اور غلاموں کے گھروں میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عمر کے بیٹے کے لیے اجازت کا قانون ہے، آپ بغیر اجازت ہی اندر چلے آیا کریں۔ یہ ادب ان لوگوں کا تھا۔ آج یہ ادب نہیں ملتا، نہ اہل سنت میں دیکھتا ہوں نہ میں، نہ اہل تشیع میں۔ عوام تو عوام ہے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو کہتے ہیں ہم فتویٰ دیں گے تو کوئی مسلمان کہلا سکتا ہے، ہم فتویٰ نہیں دیں گے تو سب کافر ہو جائیں گے۔ ایسے دین کے ٹھیکیداروں میں بھی ادب نہیں ملتا۔ اسی طرح جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے حضرت عمر، یہ میں کیوں آپ کو یہ موضوع کیوں چھیڑا ہوا میں کربلا کی داستان آپ کو کیوں نہیں سنا رہا؟ بھئی میں کیسے سناؤں؟ جن لوگوں کے عقیدے ہی خراب کر دیے گئے، اور جن لوگوں کو ہر روز درس قرآن روزانہ فجر کے وقت دیا جائے اور اہل بیت کی نفرت ان میں بھری جائے، تو پہلے تو میں نفرت دور کروں گا نا، پھر کربلا کی داستان سناؤں گا۔ جب آپ کا اہل بیت سے رشتہ ہی عشق اور محبت کا نہیں ہوگا، ان کا درد آپ کے دل میں کیا زندہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں پہلے وہ گرد اتارنا چاہ رہا ہوں، وہ زنگ اتارنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں،
سب کو برابر تقسیم کر رہے ہیں۔ امام حسن آئے، کئی گنا زیادہ دیا، امام حسین آئے، کئی گنا زیادہ دیا۔ ان پر ان کے بیٹے بول پڑے، عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے ابا جان میں نے تو جہاد بھی کیا ہے، اور حسنین نے علیہ السلام نے تو جہاد نہیں کیا، میں نے تو تلوار چلائی، انہوں نے تلوار بھی نہیں چلائی، میں نے تو جان کی قربانی دی نا، جہاد میں گیا، یہ تو نہیں گئے، پھر بھی ان کو اتنے گناہ اور مجھے اتنے گناہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، آپ نے فرمایا بیٹے ان کو جو زیادہ دیا جا رہا ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، حضور کی نسبت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ آپ کو تقریریں کر کے سناتے وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس سید کو مانتے ہیں جس کے عمل اچھے ہوں، پھر تو آپ عمل کو مانتے ہیں، سید کو تو نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں میں یہ نہیں کہتا سید کو برے عمل رکھنے چاہیے، سید کو بھی حیا ہونی چاہیے کہ حضور کے سامنے جانا ہے، اتنی بڑی نسبت اللہ نے دی ہے تو کردار بھی حضور جیسا ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر کوئی سید ٹریک سے ہٹ گیا ہے، آپ کا فرض اس کا احترام ہی ہے۔ اگر آپ اس کے عمل کی وجہ سے احترام چھوڑ گئے تو آپ احترام عمل کی وجہ سے کر رہے تھے، نسبت کی وجہ سے کر رہے۔ آپ نے نسبت کو دیکھنا ہے، کیا؟ عمل کو نہیں دیکھنا۔ اس میں میری ایک کتاب ہے، میں نے ایک کتاب لکھی ہے حقوق اہل بیت رسول۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ حقوق اہل بیت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ اہل بیت کی دشمنی میں پیسہ بے درے خرچ کرتے ہیں، اور آپ لوگ ہماری کتابیں بھی لکھی پڑی رہتی ہیں، ان کو چھپانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کتاب ایک لکھ کے رکھی ہوئی، سال ہو گیا، لیکن انتظام ہی کوئی نہیں چھاپنے کے لیے۔ تو یہ حالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں سادات کے ساتھ۔ پرسوں ایک بندہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا یہ سادات کی روایتیں کم کیوں ہیں؟ تو میں نے کبھی اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سادات کے پاس ایک تو وہ وسائل نہیں تھے، دوسرا وہ خوف ہوتا تھا جو حکمران پیدا کر دیتے تھے سادات کے حوالے سے، اس لیے سادات کے پاس لوگ اس طرح نہیں جاتے تھے اعلانیہ طور پہ جس طرح دوسرے علماء کے پاس جاتے تھے۔ تو آج میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ آج وہ حکومتی پابندیاں تو نہیں، آج آپ لوگوں کے رویے کیوں بگڑے ہوئے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں آپ سے جو شکوے کر رہا ہوں اپنا سمجھ کے کر رہا ہوں۔ آپ شاہ پوری ہیں، میں بھی شاہ پوری ہوں، ہمارا ایک وطن ہے، ایک بلد ہے، ایک علاقہ ہے، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، اس لیے میں آپ سے شکوہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ بولیے جی۔ تو میں نے یہ کتاب لکھ کے رکھی ہوئی ہے حقوق اہل بیت رسول، کہ حضور کے خاندان میں سے جو ہے اسے کون کون سے حق ملیں گے، وہ پوری مفصل کتاب ہے، اللہ کرے چھپ جائے، آپ تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا، حضرت عمر تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، بیٹے نے کہا انہیں زیادہ دے دیا، مجھے کم کیوں دیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا عبداللہ کیا تو حسن و حسین جیسا ہے؟ آئے آئے کیا تو حسن و حسین جیسا ہے؟ اس کے نانا جیسا نانا تو لے کے آ، آئے آئے اس کے باپ جیسا باپ تو لے کے آ، اس کی ماں جیسی ماں تو لے کے آ، حسین کے بھائی جیسا اور حسن کے بھائی جیسا بھائی تو لے کے آ، یہ نسبتیں جمع کر لے، پھر میں بھی تمہیں سبقت اور سب سے زیادہ فضیلت دیا کروں گا۔ جب تیرے پاس ایسی کوئی بھی نسبت نہیں تو اعتراض کیسا؟ تو حضرت عمر فاروق نے سمجھا دیا میرے نام پر جو اہل بیت کی دشمنی پھیلا رہے ہیں ان کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت عمر کا تو عقیدہ یہ تھا کہ وہ سادات کو امام حسن حسین جہاد میں نہیں گئے پھر بھی مال غنیمت دے رہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی تعظیم، ان کی خدمت عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی، حضور کی نسبت کی وجہ سے کی جائے گی۔ بزرگوں گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ سمجھ آئے تو ہاتھ کھڑا کر کے سمجھ لیں گے۔ آگے توجہ فرمائیں، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، کہاں کی بولیے؟ جاگے ہوئے ہیں نا؟ آج کی رات بھی اگر ہم ذکر اہل بیت سے تھک جائیں تو پھر ہم تھکی ہوئی قوم ہی ہیں، کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے تھکنا نہیں، تھوڑا سا میرا موضوع ہے، ذرا جاگ کے سننا ہے۔ لو جی، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، قحط پڑ گیا مدینہ میں۔ کہاں پڑا؟ مدینہ میں قحط، حضرت عمر کا دور ہے، مدینہ میں قحط پڑا، اتنا شدید قحط پڑا لوگ کتے بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنا شدید قحط آیا۔ اب جب قحط آیا نا، بڑی کتنی دعائیں کی ہوں گی،
صحابہ نے بھی, ان کی اولادوں نے بھی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی, بولیے. قحط, اتنا شدید قحط, بارش کا قطرہ تک نہیں گرتا, بھوک پیاس فریاد ہر طرف, لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, ڈھیر لگ رہے ہیں لاشوں کے. جب کوئی مسئلہ اور بگڑی نہ بنی تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا, کہا جب بگڑی نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جب بگڑی نہ بنے تو اہل بیت کے در پہ چلے جانا چاہیے. کیا؟ اہل بیت کے در پہ جانا چاہیے, کیونکہ بگڑی تو یہ گھر بناتا ہے نا, بگڑی تو یہ گھر بناتا ہے. وہ اکٹھے ہو کے بنو ہاشم کے پاس آ گئے, اہل بیت چلے. حضرت عمر فاروق نے امامت کے لیے حضرت عباس حضور کے چچا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بولیے چچا, حضرت عباس مولا علی کے بھی چچا, سگے چچا, حضرت عباس, ان کو امامت کے لیے آگے کیا, مصلی پر امامت کے لیے آگے کیا. آئے ہائے ہائے ہائے, میں نے دیکھا ہے, میں مسجد جاؤں نا, مولوی مجھے دیکھ کے فوری بیٹھ جاتا ہے مصلی پہ, شاہ جی مصلی تے نہ کیتے آ جائیں. ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, یقین جانے. یہ میرے ساتھ جو بچے رہتے ہیں, یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں, انہیں میرے مزاج کا پتہ ہے. اکثر مجھے کہتے ہیں فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی ہے, فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی ہے. میں کہتا ہوں گواہ رہنا, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اللہ جانتا ہے, یہ ہم نے اپنے گھر سے سیکھا ہے, یہ ہم نے اپنے گھر سے, ہم اپنا حق معاف کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, ہم تو اپنا حق معاف کر دیتے ہیں, اللہ ہمارے حق کی حق تلفی معاف نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی امام نے, بلکہ اپنا حق معاف کیا. لیکن اللہ نے حسین کے قاتلوں کو معاف کیا. یہ بات سمجھ لیں, ہم اپنا حق ضرور معاف کرتے ہیں, یہ ہمارے اخلاق ہیں, لیکن جو ہمارا حق معاف کرتے اللہ اسے معاف نہیں کرتا. یہ کان کھول کے سن لیں, یہ بات صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ کو سنا دو. عبداللہ بن ابی حضور کی گستاخیاں کرتا تھا, جب مرا نا حضور نے کہا یا اللہ میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے, اللہ نے قرآن نازل فرما دیا, میرے حبیب آپ کی طبیعت میں ہے ہی رحمت, آپ کی طبیعت میں ہے ہی رحمت, آپ نے تو معاف کر دیا ہے, آپ 100 مرتبہ بھی معاف کریں, میرے نبی تھا آپ کا گستاخ, میں نے معاف نہیں کرنا, میں نے معاف. یہ بات سمجھ لیں. تو کتنے بچے میرے پاس آ کے کہتے رہتے ہیں جی فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی, میں نے کہا لگایا بہتان ہے, لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے اپنا حق معاف کر دیا, میں اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتا. تو سنیں, تو میں ایک دن پڑھا رہا, میں نے بچوں سے کہا, بچوں پنجابی کا ایک لفظ ہے کچیچیاں چڑھنا, پتہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ جو لاہوری بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا, کہتے نہیں سر جی نہیں پتا. میں نے کہا جب کوئی سید ممبر پہ بیٹھا ہو نا اور ساتھ 2-4 مولوی بھی ہوں, ان کے چہرے دیکھا کریں, وہ جو ان کے چہرے کے اوپر توڑ مروڑ قبض آ رہی ہوتی ہے اس کو کچیچیاں چڑھنا کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے کرودی لوگ ہیں یہ, کرودی. پنجابی دا اپنا مزہ یار ہے, ایسے کرودی ہیں, نفرت پالنے والے. ایک طرف کہیں گے سید دنیا دار ہو گئے, کوئی سید ممبر پہ آئے گا اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ اس گروہ کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے, ہمیشہ سے رویہ. امتحان تو آپ لوگوں کا ہے بھائی, امتحان تو آپ لوگوں کا ہے. آپ ان فسادی علماء کے پیچھے چلتے ہیں یا حضور کے خاندان کے پیچھے چلتے ہیں؟ امتحان تو آپ لوگوں کا ہے. سنیں, تو حضرت عمر فاروق نے مصلی پہ کس کو کیا؟ اہل بیت کو, حضور کے چچا حضرت عباس کو, اہل بیت کو آگے کیا. ان کی امامت میں نماز پڑھی سب نے. اب نماز پڑھ کے حضرت عمر فاروق کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دعا پڑھو, سب کو دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت دے رہا ہوں آپ کو. کیا روایت, کیا دعا سکھا رہے ہیں حضرت عمر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں دعا کرو, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے, تجھ سے جب بگڑی نہیں بنتی تھی تو تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, ہماری بگڑی بن جاتی تھی. وَإِنَّا
नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिक फस्किना। हजरत उमर दुआ सिखा रहे हैं, कहो या अल्लाह अब हमारी बिगड़ी नहीं बन रही, बारिश आ रही नहीं, कहत जा रहा बोले ना यार, बिगड़ी बन रही, बारिश आ रही नहीं, या अल्लाह अब हम तेरे नबी के अहले बैत के वसीला से दुआ करते हैं, तू हमें बारिश अता फरमा दे। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, जैसे ही उन्होंने इन अल्फाज के साथ दुआ मांगी, अभी मैदान से मुंतशिर ना हुए थे कि बारिश बरसना भी शुरू हो गई। या रसूल, या अली। सुनो सुनो, तवज्जो करो। जिन सहाबा के नाम पर अहले बैत की नफरत फैला रहे हो, उनके तो ये अकीदे थे, वो कहते थे जब कोई दुआ कबूल ना हो अहले बैत के वसीले से मांग लो, अल्लाह दुआएं कबूल फरमा लेता। तो सहाबा तो अहले बैत के वसीले से दुआएं मांगते थे, आप उनकी मुकाबलेबाजी करवाते रहते हैं। कुछ तो हया करनी चाहिए, कुछ तो हया करनी चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, अहले सुन्नत के फ़कीह हैं और इमाम है, इमाम अबू हनीफा, नाम सब ने सुना हुआ है, बोलिए। इमाम अबू हनीफा किसके मुरीद हैं? इमाम अबू हनीफा ताबई हैं। क्या हैं? उन्होंने सहाबा को देखा हुआ है, सहाबा की मजलिस में बैठे हैं, लेकिन मुरीद किसके बने हैं? मुरीद किसके बने हैं? गौर तलब बात है। हाँ, इमाम अबू हनीफा ने अहले बैत के 9 इमामों से फैज़ हासिल किया है। कितने? मैं अक्सर कहता हूं, मैं सहाबा को इसलिए मानता हूं कि जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें मैंने उन्हें अहले बैत का अदब व एहतराम करने वाला पाया है। और इसी तरह मैं इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक और इमाम शाफी, मुहद्दिसीन और फुकहा को इसलिए मानता हूं कि मैंने इन्हें अहले बैत का गुलाम पाया है। तवज्जो करें, इमाम अबू हनीफा 9 अहले बैत के इमामों से फैज़ हासिल किया। कितने? 9। और जब हजरत इमाम जाफर सादिक, हाय 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 हाय, वो इमाम जिसकी मिसल उम्मत में कोई इमाम पैदा ना हुआ, जिसका इल्म का फैजान पूरी दुनिया में बट रहा है, पूरी दुनिया में जहां इल्म की बात हो इमाम जाफर सादिक का फैज बट रहा होता है। पूरी दुनिया में जहां फिक्र, हदीस, इल्म हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, इल्म तफसीर, उसूल तफसीर, जिस फन और इल्म की बात हो, बात छेड़ी जाए, वहां इमाम जाफर सादिक का फैज बढ़ता हुआ नजर आता है। वो इमाम जाफर सादिक जिनके मुताल्लिक हजरत इमाम जैद ने फरमाया, इमाम जैद बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, चचा इमाम जाफर सादिक के, चचा हैं इमाम जाफर सादिक। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जो जाफर सादिक के सीने में नूर रखा है वो अहले बैत में से किसी को नहीं अता फरमाया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जब बात उन तक पहुंची, वो दीन के भी इमाम थे, दुनिया के भी इमाम थे, बड़े बड़े साइंसदान उनके मुरीद हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। इस पे मेरे एक दफ़ा खिताब भी था, अहले बैत की साइंस की खिदमत। मैं सिर्फ रिवायती तकरीरें ही नहीं करता, इसमें मैंने एक दफ़ा खिताब भी किया हुआ है, फिर कभी कर दूंगा, आपने सुना हुआ। तो साइंस अहले बैत की इल्म के फैजान में से एक नहर है जारी की हुई। तो इमाम जाफर सादिक के पास जब इमाम अबू हनीफा पढ़ने के लिए आए, 2 साल पढ़ा। कितने? 2 साल के बाद इमाम जाफर सादिक ने फरमाया बस जो देना था वो दे दिया, जाएं जाके तबलीग करें। इमाम अबू हनीफा अपने बुढ़ापे में फरमाते थे, इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक से उम्र में बहुत बड़े थे, उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन क्या फरमाते थे? तवज्जो है आपकी? बोले ना यार, सुने इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते थे? फरमाते थे लौला सनतान लहलकन नौमान। फरमाते थे लोगों, आज अगर अबू हनीफा तुम्हें बैठकर हदीस सुना रहा है, इल्म सुना रहा है, दीन की बात करता है, याद रखो अगर मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक से फैज न लिया होता, अबू हनीफा आलिम ना होता, कब से गुमराह और हलाक हो चुका होता। अबू हनीफा हलाक हो चुका होता अगर अहले बैत का करम न थामता, अगर अहले बैत मुझे फैज से न नवाजते। और मुरीद हुए हजरत इमाम जैद के, किन के? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के,
یہ چھوٹے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں امام زید، ان کے مرید ہوئے۔ امام ابو حنیفہ مرید اہل بیت ہے۔ امام مالک، یہ اہل سنت کے 4 فقیہ ہیں نا بڑے۔ امام مالک جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، کن کے مرید ہیں؟ غور طلب بات ہے، آپ نے بیعت کی حضرت نفس زکیہ کے ہاتھ پر۔ حضرت نفس زکیہ یہ بیٹے ہیں حضرت حسن مصنع کے، حضرت عبداللہ مہد کے۔ حضرت عبداللہ مہد بیٹے ہیں حضرت حسن مصنع کے، اور حضرت حسن مصنع بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے۔ گویا امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں حضرت نفس زکیہ۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی امام مالک نے، ان کے مرید بنے اور اہل بیت کی حمایت میں فتویٰ دیا اور وقت کے حکمرانوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس پر حضرت امام مالک کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ بھی مرید اہل بیت کے ہوئے، سالانہ ہزاروں دراہم بیچتے تھے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ شاہ پوریو، آپ سادات کی کتنی کوئی خدمت کرتے ہیں، غور طلب بات ہے یا نہیں؟ آپ چندہ بھی دیتے ہیں تو ان تنظیموں کو جو آپ کے نبی کے گھرانے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، آپ ان کو لاکھوں کروڑوں روپے چندہ دیتے ہیں، ان تنظیموں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ امام ابو حنیفہ ہزاروں دراہم، لاکھوں روپے کی رقم ہر سال بھجواتے تھے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ یہ ان کا معمول تھا، ساری عمر کا خدمت کرتے تھے۔ بالآخر عباسی خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو قید کروا دیا۔ کس لیے؟ وہ اہل بیت کی حمایت کرتے تھے، انہوں نے اہل بیت کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا جیل سے جنازہ اٹھا، جیل سے جنازہ اٹھا، اذیتیں سہی، جیلیں کاٹی۔ کیوں؟ اہل بیت کی خاطر، اہل بیت کی خاطر جیلیں کاٹی۔ جنازہ جیل سے اٹھا امام ابو حنیفہ، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ آپ آج ان کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کی نفرت پھیلاتے ہیں۔ اللہ ایسی منافقت سے بچائے۔ دوسرے فقیہ اہل سنت کے امام مالک، انہوں نے اہل بیت کی حمایت میں فتویٰ دیا اور کہا آج کے دور میں جو اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، اللہ اسے وہی اجر دے گا جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کا ساتھ دینے پر اللہ نے اجر دیا تھا۔ یہ امام مالک نے فتویٰ دیا، اس پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا کہ فتویٰ واپس لے لیں۔ کیا؟ فتویٰ واپس لے لیں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ توجہ فرمائے میرے بزرگ بھی، میرے جوان بھی، میرے بچے بھی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ امام مالک کو ہر روز آپ کو کوڑے مارے جاتے، امام مالک کو۔ فتویٰ واپس لیں اہل بیت کی حمایت سے۔ آپ نے فرمایا علی کا مرید ہوں، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، میں اس علی کا مرید ہوں، غلط فتوے نہیں دیتا کہ واپس لوں، نہیں لوں گا واپس۔ اتنے روزانہ کوڑے مارے گئے کہ بالآخر جس ہاتھ سے فتویٰ لکھتے تھے امام مالک، انہوں نے وہ بازو ہی توڑ دیا۔ میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بھی کہوں گا، ان فقہا کو پڑھیے، انہوں نے اہل بیت کی خاطر کتنی مارے کھائی ہیں، کتنی مارے کھائی ہیں۔ اور اہل سنت سے بھی کہوں گا، یہ ادب اور وفاداری سادات کے ساتھ آج آپ کے اندر اور آپ کے علماء میں ہے؟ نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ کو کہا جاتا ہے دین ہے وضو کے مسائل، دین ہے روزے کے مسائل، دین ہے نماز کے مسائل۔ بے شک یہ دین کا حصہ ہیں، لیکن یہ نہ آئے تو عمل خراب ہوتا ہے، اور اگر حسین زندگی میں نہ آئے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں اس موضوع پر کہ ایمان خراب نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے، توجہ فرمائیں۔ امام مالک کا بازو توڑ دیا گیا ہے، بازو پورا مار 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 کے، جو فتویٰ لکھتے تھے اہل بیت کی حمایت میں۔ بالآخر پھر بھی آپ نے فتویٰ واپس نہ لیا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی میں موضوع چھوڑ دوں گا، بات ختم کر دوں گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا اتنی بڑی بات سنا کے بھی بات آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر بھی بس نہیں کی گئی امام مالک پر ظلم اور زیادتی کی، انہوں نے کہا ایسے باز نہیں آئے گا،
اللہ، امام مالک کا سر مونڈا جائے، زلفیں تھیں، 18 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حدیث بیان کرنا شروع ہوئے تھے، اور یہ جب واقعہ ہوا 60 سال عمر تھی، بزرگ بڑھاپا آ گیا، 60 سال بزرگی، سر مونڈ دیا گیا، زلفیں ساری عمر کی رکھی ہوئی، حضور کی سنت۔ یہی پہ بصری کی اہل بیت کی حمایت کے جرم میں، اہل بیت کے عشق کے جرم میں امام مالک کی داڑھی مونڈ دی گئی۔ میں نے ایسا عشق نہ اہل سنت میں دیکھا ہے نہ اہل تشیع میں دیکھا ہے۔ صرف زبانیں حسینی ہیں، دل حسینی نہیں ہے، کردار حسینی نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں، مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اگر آپ سادات سے محبت کرتے ہیں تو ہماری نصیحت آپ کو چبھے گی نہیں، دل بھی حسینی کریں۔ امام مالک کی داڑھی مونڈ دی گئی، چہرہ کالا کر دیا گیا، گدھے پہ سوار کر کے۔ وہ امام مالک جس نے 32 سال ہو چکے تھے نا، 42 سال مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر حدیث سنائی تھی، اسی مدینہ میں کالا چہرہ کر کے گدھے پہ بٹھا کے پھرایا جا رہا ہے اور ڈول پیٹا جا رہا ہے، دیکھو جو علی کی اولاد کی حمایت کرے گا ہم اس کا یہ حشر کریں گے۔ اور امام مالک آواز گرجدار تھی، اونچی آواز تھی آپ کی، جس گلی سے گزرتے تھے گرجدار آواز سے کہتے تھے، لوگو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فعلیہ ان یعرف انا مالک بن انس۔ لوگو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں۔ میں کل بھی فتویٰ دیتا تھا کہ علی کی اولاد حق کی امام ہے، میں آج بھی فتویٰ دیتا ہوں علی کی اولاد حق کی امام ہے۔ حاضرین، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آئے گا، وہ قتل بھی کر سکتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ ہماری حکومت کو خطرہ، امام کو چھوڑ دیا گیا، امام مالک کو۔ اس دن کے بعد 30 سال زندہ رہے امام مالک۔ ہر نماز مسجد نبی میں پڑھتے تھے، کیا؟ لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ ہر نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مسجد نبی میں، ساتھ ہی گھر تھا نا مسجد نبی کے، روضہ رسول کے، لیکن جماعت سے بیٹھے رہتے تھے۔ جماعت ہو جاتی تھی پھر اپنی پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، امام جماعت واجب ہے، آپ جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے واجب ہے، لیکن جب پڑھانے والا علی کا گستاخ ہو، اس کی اپنی نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ اہل بیت کے گستاخوں کی ایک طرف کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور دوسری طرف سے سلام پھیرنے کے بعد اہل بیت کے خلاف تقریر کریں، ایسی منافقت۔ تو امام مالک 30 سال زندہ رہے، اس کے بعد ہر نماز مسجد میں پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے، جب جماعت ہو جاتی اس کے بعد اپنی نماز پڑھتے تھے۔ 30 سالوں میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھا امام مالک نے۔ وہ دین نہیں جانتے تھے، جانتے ہیں امام مالک کا مقام کیا، اہل سنت کیا، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں شاید۔ کوئی جنازہ نہیں پڑھا امام مالک نے 30 سالوں میں۔ وجہ کیا تھی؟ پڑھانے والے وہی بنو امیہ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، ان کے پیچھے والوں کا کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ 30 سال آپ کا امام اٹھ رہا، یہ احتجاج تھا آپ کا نا۔ تیسرے امام ہیں اہل سنت کے فقیہ ہیں امام شافعی۔ امام شافعی کس کے مرید ہیں؟ امام شافعی خود بھی ہاشمی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، خود بھی حضور کے خاندان میں سے ہیں۔ امام شافعی یاد رکھیں ہاشمی ہیں، لیکن مرید کس کے ہاتھ پر ہوئے؟ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، وہ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، وہ صاحبزادے ہیں امام محمد الباقر کے، وہ صاحبزادے امام زین العابدین کے، وہ صاحبزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ امام علی رضا کے ہاتھ پر بیعت کی امام شافعی نے، اس جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی 19 سال جیل میں رکھا بغیر کسی جرم کے۔ یہ جو آج ہارون رشید کے نغمے پڑھتے ہیں نا،
ہارون رشید کے بڑے نغمے پڑھتے ہیں کہ وہ بڑا عادل حکمران تھا. 19 سال امام موسیٰ کاظم کو جیل میں رکھا بغیر کسی جرم کے. بالآخر زہر دیا گیا اور امام کا جنازہ جیل سے اٹھا, امام موسیٰ کاظم کا. امام علی رضا کی جب بیعت کی امام شافعی نے جیل ڈالے گئے, عرصہ دراز تک جیل میں رہے. ایک نقطہ سمجھاؤں, قدر کریں گے اس کی بولیے, سب نہیں بولے, اس نقطے کی سب قدر کریں گے میرے بھائیوں. اہل سنت کے لیے بالخصوص کہہ رہا ہوں, صحیح اہل سنت کون تھے؟ صحیح اہل سنت وہ تھے کہ جو اہل بیت کے عشق, محبت اور وفاداری میں جیلیں کاٹتے تھے, نہ کہ صحیح اہل سنت وہ ہیں جو سیدہ کائنات اور اہل بیت کی گستاخی کی وجہ سے جیلیں کاٹتے ہیں. واہ واہ واہ. نہیں نقطہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی جی. صحیح اہل سنت وہ تھے جو اہل بیت کی حمایت میں جیلیں کاٹتے تھے, ہاں جی. نہ کہ وہ جو اہل بیت کی گستاخی کی وجہ سے جیل جاتے ہیں. ایسے ہیں کہ نہیں, جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولے نا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے ہی اہل بیت کی حمایت. امام احمد بن حنبل یہ چوتھے فقیہ اہل سنت کے, توجہ فرمائیں. شعر بھی سنا دو امام شافعی. ہاں امام شافعی کے تو اشعار ہیں نا. امام شافعی خود بھی ہاشمی تھے, پھر مرید بھی اس گھر کے ہوئے, اہل بیت کے ہوئے, امام علی رضا کے. تو غدار مرید نہیں کہ اپنے پیر کو چھوڑ کے دوسروں کی شانیں بیان کرتا رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں بالفرض اگر 100 اچھے پیر ہیں تو بندہ احترام سب کا کرتا ہے, لیکن محبت اور عشق تو اپنے پیر سے کرتا ہے نا. بس اسی طرح ہم احترام سب کا کرتے ہیں, لیکن عشق علی ابن ابی طالب سے کرتے ہیں, کیونکہ ہم مرید مولا علی کے ہیں. ہم مرید ہی تو اپنے پیر سے عشق کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شاہ پور والو, ان فسادی علماء سے مانگ کے تو نہیں کھاتے آپ؟ کیا آپ کمی ہیں ان کے؟ بولیں, رسول اللہ کے کمی ہے نا, رسول اللہ کے منگتے ہیں نا, رسول اللہ کے کمی ہے نا, حسین کے نانا کے کمی ہے نا. تو ان فسادی علماء کے جب آپ کمی نہیں ہیں اور حسین کے نانا کے کمی ہیں, تو خاندانی آدمی تو وہ ہوتا ہے جن کا کمی ہو گن بھی انہیں کا گاتا ہے. یا تو آپ خاندانی نہیں, یا آپ کو خاندانی لوگوں کی روایتیں پتہ نہیں. پھر جو جن کا کمی ہوتا ہے وہ انہی کی بات کرتا ہے, وہ قصیدہ انہی کا پڑھتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل یہ اہل سنت کے فقیہ ہیں. یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا کہ یزید پر لعنت کی جائے. کیا؟ جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا, باقاعدہ فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ یزید پر لعنت. دوسرا آپ کا فتویٰ, یہ وہ اہل سنت کے فقیہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ خبردار اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کیا جائے. اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا, اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے گا. یہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا, اور اس کو ہمیشہ مانا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, آج کی یہ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں, وقت مشکل ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے. کوئی وقت بھی آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں رہا, کبھی بھی, کسی دور میں بھی. آپ تاریخ پڑھیں, آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں. وہ الگ بات تھی کہ اس دور میں حکومتیں بھی ان کی تھیں, آج حکومتیں دنیا دار ہیں, انہیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لہٰذا آج اتنی آزمائش نہیں جتنی تب آزمائش تھی. لہٰذا میرے بھائیوں, اپنا ایمان پکا کیجئے, اپنا ایمان بولیے پکا کیجئے, عقیدہ مضبوط کیجئے. عقیدہ بولیے, جتنی مرضی آندیاں چلیں, طوفان چلیں, پہاڑ ہل جائیں, آپ کے عقیدے نہیں ہلنے چاہیے. پہاڑ ہل جائیں لیکن ہمارے عقیدے ہلنے نہیں چاہیے. ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. حضور کے صحابہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور پر ایمان لائے, حضور کی اطاعت کی, حضور کی خدمت کی. اور یہ تینوں کام حضور کے خاندان نے بھی کیے ہیں. حضور پر ایمان لائے, حضور کی اطاعت کی, حضور کی بولیے
خدمت کی، لیکن انہیں ایک اضافی فضیلت حاصل ہے جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل، اور وہ کیا ہے کہ یہ حضور کا خون ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، ان کا غم حضور کا غم ہے، ان کی محبت سرکار کی محبت ہے، ان کی عداوت سرکار کی نفرت، اور ان کی خدمت سرکار کی خدمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے احترام حضور کی ہر نسبت کا وہاں احترام کا رشتہ ہے، اور اہل بیت کے لیے اہتمام کا رشتہ ہے۔ اہل بیت کے لیے بولیے اہتمام کا رشتہ ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کرے جو آپ کے عقیدوں کے اوپر گرد پڑ گئی ہے، زنگ آ گیا ہے، اللہ اس کو اتار دے، اور میری اس گفتگو کے ذریعے سے آپ کو علم ہو جائے کہ صحابہ کا اہل بیت سے کیسا رشتہ رہا، اور سلف صالحین ہمارے بزرگ علماء کا اہل بیت سے کیسا رشتہ رہا، اور دوسری یہ چیز معلوم ہو جائے کہ جس طرح وہ ادب کرتے تھے ہمیں اس سے بڑھ کر ادب کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بڑھ کر، جس طرح وہ خدمت کرتے تھے ہمیں اس سے بڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ اور وہ خدمت کیا ہے؟ خمس۔ وہ خدمت کیا ہے؟ اہل بیت کو خمس دینا۔ اہل بیت کو بولیے، اس موضوع پر کوئی تقریر کرنے کو تیار نہیں ہے، خمس یہ اہل بیت کا حق ہے۔ صدات کا کیا ہے؟ بولیے حق، یہ قرآن نے مقرر کیا ہے۔ مال غنیمت سے 5%، 5% یہ حضور کے خاندان کا حصہ ہے، سرکار کے خاندان کا حصہ۔ معدنیات، زمین سے جتنی چیزیں نکالی جاتی، سونا، چاندی، تانبا، پتل، لوہا، نمک، یہ جتنی بھی معدنیات، کوئلہ زمین سے نکالا جاتا ہے معدنیات، ان پر 5% اہل بیت کا حق ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، میں نے اور آپ نے مقرر کیا نہیں ہے، نہیں مقرر کیا۔ پہلا وہ شخص جس نے صدات کا خمس بند کیا ہے وہ یزید ہے۔ وہ کون ہے؟ یزید۔ آج اگر ہم صدات کا یہ حق خمس بیان نہیں کرتے اور دیتے نہیں ہیں تو یاد رکھ لیں ہم یزیدیت کا ہی فروغ کر رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، زبان کا حسینی ہونا اور چیز ہے، کردار کا حسینی ہونا یہ ہے، کردار کا حسینی ہونا کہ آپ عملی طور پر حسینی بن جائیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور دنیا میں غریب نہیں ہے، آپ سادات غریب پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا عام بھی جو لوگ غریب ہیں ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ ہے انسانیت کا۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو 2 رشتے ہو گئے اسلام کے بھی، اور جو حضور کا خاندان ہے ان سے ہمارا تیسرا بھی رشتہ ہے، وہ ہے حضور کے خاندان کا۔ تو پہلے یہ رشتہ تو نبھائے نا، جس کو یہ رشتہ نبھانا نہیں آئے گا وہ باقی رشتے کہاں سے نبھائے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے پیر دا بڑا احترام کر دے تے پیو دے ادب دا پتہ ہی کوئی نہیں، پیو دے ادب دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ آپ نے باپ کو اور پیر کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، وہ دونوں کا ادب چھوڑ دے گا، وہ دونوں کا ادب چھوڑ دے گا۔ باپ کا ادب باپ نے خود سکھانا تھا، نہیں پیر نے سکھانا تھا، اور پیر کا ادب تو باپ کو سکھانا چاہیے تھا کہ اپنے پیر کا ادب کرنا، اور اگر وہ واقعی پیر ہے تو وہ باپ کا ادب بھی سکھائے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یاد رکھ لیں جس کو اپنے مرشد کا ادب کرنا نہ آیا وہ ماں باپ کا ادب نہیں کر پاتا، کیونکہ ماں باپ سے رشتہ ہے خون کا اور مرشد سے رشتہ ہوتا ہے ایمان کا، اور ایمان کی تاثیر زیادہ غالب ہوتی ہے خون کی نسبت۔ تو جس کو یہ رشتہ نبھانا آگے وہ سارے رشتے نبھا لے گا، ماں باپ کے بھی، بیوی کے بھی، بچوں کے بھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی سنیں، آخری باتیں کر رہا ہوں، تھک گئے مجھے پتہ ہے، توجہ کریں۔ ایک بندے کی واک کی، سیر کرنے کی روٹین نہیں ہے، اسے اس سڑک پہ کھڑا کر دیں وہ تب بھی 2 کلومیٹر واک نہیں کر سکتا، اسے اس سڑک پہ کھڑا کر دیں تب بھی 2 کلومیٹر واک کر سکے گا۔ اگر اس کی واک کرنے کی عادت ہو گئی، پیدل چلنے کی عادت ہو گئی 5 کلومیٹر، اب اسے اس سڑک پہ چلائیں تب بھی 5 کلومیٹر چل لے گا، اس سڑک پہ چلائیں تب بھی 5 کلومیٹر۔ ابھی مثال سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو حضور کے گھر سے رشتہ نبھانا آ گیا، جس کو رشتہ نبھانا آ گیا سرکار کے کہنے پر سرکار کے گھر سے، وہ باقی انسانوں سے بھی رشتہ نبھا لے گا۔ اصل چیز تو ہے رشتہ نبھانا سکھانا۔ کیا؟ رشتہ نبھانا سکھانا۔ تو میرے بھائیو، خمس صدات کا حق تھا، آج یزیدیت کا فروغ ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ لہٰذا جب یزید نے بند کیا تو پھر صدات کے جو مرید تھے وہ اپنی آمدنی میں سے 5% صدات کو دیتے تھے، تاکہ صدات نوکریاں نہ کریں، روٹی کمانے نہ جائیں، چپ کر کے بیٹھ کے اللہ کے دین کا کام کریں۔
انہیں روٹی کی فکر نہ ہو, رزق کی فکر بولیے نا نہ ہو. یہ ہے عملی طور پر حسینی بننا, کہ ہم سادات سے عملی طور پہ جڑیں, خدمت کریں, ادب کریں, احترام کریں, ان پر درود و سلام بھیجیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ہے بات. اور آخری چیز وہ ہے کردار کا حسینی ہونا, اخلاق کا حسینی ہونا. ہمیں اخلاق بھی حسینی کرنے چاہیے, اخلاق بھی بولیے. اب ایسا تو نہیں نا کہ ہماری زبان حسینی ہو اور اخلاق یزیدی ہوں. کیا ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا؟ کیسے فریب میں ہم مبتلا ہیں. ہمیں اخلاق بھی حسینی بنانے ہوں گے. حسینی اخلاق کیا ہیں؟ کوئی ظلم کرے گا ہم معاف کر دیں گے. ہم ظالم سے کہیں گے تو ظلم آزما, ہم صبر آزماتے ہیں. تو ظلم آزما, ہم صبر آزماتے ہیں. تو تیر آزما, ہم جگر آزماتے ہیں. تو اپنا زور چلا, ہم اپنا زور چلاتے ہیں. ہمارا زور اخلاق ہے, ہمارا زور صبر ہے, ہمارا زور مظلوم بننا ہے, اور اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں گے نہیں, جھگڑے کا بدلہ جھگڑے سے دیں گے, ہم معاف کر دیں گے. بولیے ہم, بولیے نا ہم زیادتی کرنے والے کو معاف کریں گے, اور خود کسی سے زیادتی کریں گے نہیں. کسی کا حق ماریں گے, کسی کی امانت میں خیانت کریں گے نہیں, کسی رشتے کی عزت کی پامالی کریں گے. بولیے نا, ماں باپ کا احترام کریں گے, بیوی کا حق دیں گے, بیوی ہے تو شوہر کا حق دیں, بچوں کا حق دیں گے, انہیں نیک مسلمان بنائیں گے, معاشرے میں امن پھیلائیں گے, فساد پھیلائیں گے. بولیں, پھر بولیں, فساد پھیلائیں گے. فساد حسینیوں کا طریقہ, لڑائی جھگڑا فساد حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے. ہاں آپ کہیں گے امام نے تلوار ہی تو نکالی تھی. ہاں, وہ کب نکالی تھی؟ جب کوئی تلوار نکال لے, جب کوئی مارنے آ جائے. پھر حسینیوں کا طریقہ چپ کر کے نہیں مرتے, دو مار کے پھر ہی مرتے ہیں. ہم بزدلی سے مرنے والی قوم, ہم بزدلی سے مرنے والی قوم نہیں. جب تک کوئی ویسے خرابی فساد فرقہ پرستی کرے تو کرتا رہے, ہم بدلے میں فساد پھیلائیں گے. ہاں, اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے تو ہم حسینی, کوئی 2-4 یزیدیوں کو مار کے پھر انشاءاللہ شہید ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور شہادت ویسے بھی ہمارے لیے تمغہ ہے. تو ہم انشاءاللہ امن پھیلائیں گے. بولیے کیا پھیلائیں گے؟ امن. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق دے جو امام نے کربلا میں نہیں چھوڑی. سب رشتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے. کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل بھی محفل ہے سید مقصود سرور شاہ صاحب, ان کے ڈیرے کے اوپر مغرب کے بعد ہے. وہ آپ نے مغرب کے فوری بعد آ جانا ہے. وقت پر تشریف لایا کریں, آنے کانے آتے رہتے ہیں, وقت پہ تشریف لایا کریں. جی, دربار پر کب ہے؟ جمعے والے دن پیر مکی دربار انشاءاللہ محفل ہے. بھرپور شرکت کریں گے جی, اور کم از کم 5 لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے آپ نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کوئی بندہ ہماری طرف بہتان لگائے تو تحقیق کریں. لائی لگ نہ بنے, پنجابی میں کہتے ہیں, جانور نہ بنے, لائی لگ نہ بنے, شعور والے انسان بنے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. کب؟ 14 محرم کو انشاءاللہ روڈ والی مسجد میں انشاءاللہ درس ہوگا. یہ سب فلکس لگے ہوئے ہیں, بھرپور شرکت کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.